سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگان محترم، عزیز ساتھیوں اور پس پردہ بیٹھی مائیں بہنیں، آج کا عنوان آپ حضرات کو بذریعے اشتہار معلوم ہو گیا ہوگا کہ آج کا عنوان کیا ہے، لیکن دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ شاید لال دروازے پہ بچوں کا نکاح زیادہ ہوگا. نکاح عنوان ہے نکاح سنت کے مطابق کریں اور سامعین ہیں بچے، ایسا لگ رہا ہے بچپن میں ان کے رشتے پہ ہونے والے. عنوان ہے نکاح سنت کے مطابق کریں. دعا فرمائیں اللہ تعالی عنوان کے مطابق صحیح بات کہنے کی اور سن کر ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ہے کہ نکاح کیا ہے. نکاح ایک عبادت ہے، نکاح انسانی ضرورت ہے، نکاح گناہوں سے بچنے کے لیے ایک بہترین راستہ ہے. نکاح اللہ کی طرف سے منتخب کردہ، اللہ کی طرف سے سجایا ہوا وہ خوبصورت نظام ہے جو طے تو پاتا ہے دو انسانوں کے درمیان. ان میں ایک مذکر ہے، ایک مؤنث ہے، ایک مرد ہے، ایک عورت ہے. وہ طے تو پاتا ہے دو بندوں کے درمیان، لیکن ان دو بندوں کی ملاقات کے نتیجے میں دو خاندانوں کو اللہ جوڑ دیتا، دو قبیلوں کو اللہ پاک جوڑ دیتا، دو علاقوں کو یکجا شیر و شکر کر دیا جاتا. ایک علاقے کے لوگ اجنبی ہیں دوسرے علاقے کے لیے، لیکن جب وہاں کے لوگ وہاں اس رشتہ داری کے عنوان پر جڑتے ہیں اور ایک دوسرے کے متعلق قرار پاتے ہیں، یوں کہا جائے کہ کسی کی بچی کسی جگہ چلی گئی یا کسی کی بچی کسی علاقے میں آ گئی، تو ہم نے اپنے بچپن میں اور آج بھی بہت سارے مقامات پر یہ بات دیکھنے کو ملتی ہے. مثال کے طور پر 12 دری کی کوئی بچی یہاں ادھر لال دروازے پہ آ گئی، تو ہم نے خوب دیکھا ہے یہ منظر کہ یہاں کی بچی اس طرف چلی گئی. آج بھی دیہات میں یہ منظر دیکھنے کو ملتا ہے کہ اس طرف کے بوڑھے اگر اس علاقے میں آئیں گے تو وہ جتنے گھر میں جائیں گے ہر گھر کی بہو کو بیٹی سمجھ کر کسی نہ کسی محبت سے ضرور کریں. کیا ہے یہ تعلق؟ کس بنیاد پر وجود میں آیا ہے؟ اس کے وجود میں آنے کی بنیادی وجہ نکاح اور کوئی دوسری وجہ نہیں. اگر نکاح نہ ہوتا، ادھر کا لڑکا ادھر کی لڑکی، ادھر کا لڑکا ادھر کی لڑکی، اگر یہ دونوں کے درمیان تعلق ازدواج قائم نہ ہوتا تو ظاہر ہے کہ یہ محبت بھی نہیں پائی جاتی. اس محبت کے پائے جانے کا بنیادی سبب نکاح. پھر یہ جو نکاح ہے ضرورت انسانی کے ساتھ ساتھ مستقل ایک عبادت ہے. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عبادت کے تعلق سے جتنا کچھ کہا ہے وہ احاطے میں لانا مشکل ہے، اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. اتنا کہا اور اتنی جامعیت کے ساتھ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ میں اور آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے. چنانچہ نکاح کے عنوان پر
رسول پاک کا یہ فرمان آپ سامنے رکھ کر نکاح کو سمجھ سکتے ہیں کہ نکاح کی حیثیت کیا ہے۔ حضور نے فرمایا جس آدمی نے نکاح کر لیا، اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف الدین، جس آدمی نے نکاح کر لیا اس کا آدھا دین مکمل ہو چکا ہے۔ اب بقیہ جو آدھا دین بچا ہے اس دین کے لیے وہ اللہ سے ڈرتا رہے، اس کی کوشش میں لگا رہے، اور اس دین میں بھی اللہ اور اس کے رسول کی مکمل تابعداری اختیار کرنے کی کوشش کرے۔ جہاں تک تعلق ہے نکاح کا، تو نکاح ہو گیا تو مطلب یہ کہ بندہ آدھے دین کا مالک ہو گیا۔ تو نکاح مستقل انسانی ضرورت کے ساتھ ساتھ یہ ایک اہم عبادت ہے، اور اللہ تعالی نے عبادات کا سلسلہ دنیا میں محدود رکھا، دنیا تک محدود رکھا۔ بندہ دنیا میں ہے تو عبادت کرے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، زکات دے، حج کرے۔ قبر میں جانے کے بعد کون زکات مانگنے آتا ہے؟ دیکھا آپ نے فرشتوں کو رسید کاٹتے ہوئے؟ کوئی نہیں پوچھتا۔ قبر میں چلے گئے اب تو مسئلہ ہی نہیں ہے، باقی ختم ہے، کوئی مدرسے والا آپ کو پریشان نہیں کرے گا، فرشتوں کو تو زکات چاہیے نہیں، اللہ کے غریب بیوہ نہیں پہنچے گے، نماز کے لیے آپ کو کوئی نہیں کہے گا، روزہ بھی نہیں رکھنا ہے، حج بھی نہیں کرنا ہے، اور عبادات کی جو دنیا ہے اس کو سمیٹ کر محدود کر دیا گیا ہے اس دنیا تک، بس یہاں تک۔ لیکن نکاح ایک ایسی عبادت ہے اللہ نے اس کے سلسلے کو دنیا میں بھی رکھا ہے اور جنت میں بھی رکھا۔ آپ نے روایات سنی ہوگی کہ آپ جنت میں ادنا درجے کے جنتیوں کو اللہ پاک 70 حوریں مرحمت فرمائے، ایک ادنا درجے کے جنتی، ڈاؤن یوں کہیے کہ ڈاؤن کوالٹی کا جنتی، بالکل آخری درجے کا، ادنا درجے کا جنت، اس کے لیے 70 حوروں کا انتظام اللہ پاک فرمائے۔ اور پھر روایات میں اور قرآنی تفاسیر کی تشریحات میں اس کا ثبوت مستقل طور پر ملتا ہے کہ جنت کی حوروں کا مہر یہ ہے، آدمی مسجد سے ایک تل کا کوڑے کی شکل میں اٹھا کے باہر پھینک دے، جنت کے حور کا مہر ادا کر دیا۔ مختلف مقامات پر الگ الگ تعبیرات کے ساتھ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو واضح کیا۔ نکاح مستقل ایک عبادت ہے اور انسانی ضرورت ہے۔ یہ دو باتیں تو آپ کے سامنے آ گئی۔ ایک تیسری بنیادی بات کہ نکاح وہ اہم ترین اور خوبصورت ترین عبادت ہے، راستہ ہے، اور اللہ کی طرف سے ڈیولپ کرتا ایک نظام ہے کہ جس کی وجہ سے ناکح یعنی نکاح کرنے والا مرد اور منکوحہ یعنی نکاح کرنے والی عورت، لڑکی بچی، یہ دونوں کے دونوں ایک دوسرے کے قرب کی وجہ سے، نکاح کی وجہ سے اللہ کی معصیت اور اس کی نافرمانی سے محفوظ رہتے ہیں۔ اس کا ایگزامپل آپ یوں لے سکتے ہیں کہ انسان کی زندگی میں گناہ کرنے کے دو راستے بنیادی ہیں، دو شکلوں سے آدمی گناہ کرتا ہے، تیسری شکل گناہ کی نہیں۔ نمبر ایک، یا انسان گناہ کرتا ہے اپنے منہ کے راستے سے، زبان چلائے گا، غیبت کرے گا، چغلی کرے گا، بہتان باندھے گا، گالی دے گا، جی، اور غیر محرمات سے گفتگو کر کے لذت کے حصول کی ہر ممکن کوشش کرے گا۔ یا تو سبیل یہ ہے کہ وہ منہ کے راستے سے، زبان کے راستے سے گناہ کرتا ہے، یا دوسرا راستہ اور دوسرا آپشن گناہ کا شرمگاہ ہے۔ چنانچہ اس کی دلیل کے لیے، اس کو مدلل کرنے کے لیے ہمیں حدیث پاک کا سہارا لینا ہوگا۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ میرا جو امتی دو چیزوں کی ضمانت مجھے دے دے،
کہ وہ اپنی زبان کو محفوظ رکھے گا جو اس کے جبڑوں کے درمیان ہے، اور اپنی شرمگاہ کو محفوظ رکھے گا جو اس کی ٹانگوں کے درمیان ہے۔ حضور فرماتے ہیں جو ان دو چیزوں کی حفاظت کی ضمانت محمد کو دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آقا فرماتے ہیں میں محمد اپنی ضمانت پر اس کے لیے جنت کا اعلان کرتا ہوں۔ جس بندے کی یہ دو چیزیں محفوظ ہیں اس کے لیے جنت یقین۔ معلوم یہ ہوا کہ تیسرا کوئی آپشن نہیں ہے، یہ دو بنیادیں ہیں۔ ہاتھ چلے گا زبان کی وجہ سے، آنکھیں چلیں گی زبان کی وجہ سے، شرمگاہ کی لذت کی وجہ سے، کام چلیں گے، ان دونوں سے کہیں نہ کہیں اس کی کنیکٹنگ اور اس کا لنک ضرور پایا جائے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ دنیا میں کبھی بھی کوئی بندہ گناہ کرے اور ان دو چیزوں سے اس کا کوئی رابطہ نہ ہو، مرد ہو یا عورت، سب کی زندگی میں یکساں ہے۔ چنانچہ اسی کو سامنے رکھ کر وہ حدیث پاک جو میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کی ہے کہ حضور نے فرمایا جس نے نکاح کر لیا آدھا دین مکمل کر لیا، اس کے دین کا آدھا حصہ اس کے لیے اختیاری ہو چکا ہے، اس نے آدھے دین پر عمل کر لیا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ اب بقیہ آدھے دین میں وہ اللہ سے ڈرتا رہے، یعنی نکاح کے ذریعے اس کی شرمگاہ تو محفوظ ہو چکی ہے، اب وہ اپنی زبان کو قابو میں رکھے، اپنے چہرے سے گناہوں سے حفاظت میں رہے۔ بس آدھا بچ چکا ہے، آدھا خود بچنے کی کوشش کرے، انشاءاللہ العزیز اس کے لیے مکمل دین کا حصول ہو جائے۔ معلوم یہ ہوا کہ نکاح صرف انسانی ضرورت نہیں ہے، نکاح صرف عبادت نہیں ہے، نکاح صرف مرد اور عورت کی جنسی خواہشات کی تکمیل کا اہم ترین ذریعہ ہی نہیں ہے، بلکہ نکاح معصیات، تلذذات اور یوں کہیے کہ گناہوں کی دلدل سے بچنے کا ایک بہترین ایسا حل ہے جو شریعت مطہرہ کے علاوہ دنیا میں کسی مذہب نے کبھی پیش نہیں کیا۔ سارا جہان، پوری دنیا اس بات کے لیے پریشان ہے کہ زنا بالجبر، گینگ ریپ، زبردستی ریپ کا وجود میں آنا، بچیوں کی عصمتوں کا لٹنا اور ماں بہن بہو بیٹیوں کو سرے عام پامال کیا جانا، یہ سب بالکل عام ہے۔ اور ابھی آتے ہوئے میرے عزیز محمد آصف بات چل رہی تھی تو وہ کہہ رہے تھے، ماحول کے حوالے سے وہ سنا رہے تھے، اس وقت بھی میں یہ بات عرض کر رہا تھا، پھر عرض کر رہا ہوں، جہاں فسادات زمانہ کے وجود پانے کو بہت سی چیزوں کو دخل ہو سکتا ہے۔ آپ یوں کہیں صاحب بے حیائی پھیلی ہے اس لیے کلچر برا ہو گیا ہے، آپ یوں کہیں میوزک ہے حرام ہے، اور یہ کہیے کہ بیجا بے محابہ اختلاط ہے، اور اگر پوائنٹس تلاش کرنے کی کوشش کی جائے گی اور جزئیات نکالنے کی کوشش کی جائے گی تو بہت سے جزئیات سامنے آ سکتے ہیں، لیکن ان تمام جزئیات پر سب سے بھاری جزئیہ اور سب سے بنیادی پوائنٹ، بلکہ کہیے ٹو دا پوائنٹ بات یہ ہے کہ اگر سماج میں بچوں اور بچیوں کے نکاحوں کا وقت پر کرنے کا انتظام سماج نے قبول کیا ہوتا اور نکاح کو زاویہ رسول میں باقی رکھا ہوتا، زاویہ شریعت میں باقی رکھا ہوتا، تعلیمات محمد کے آئینے میں باقی رکھا ہوتا، تو آج جتنے فسادات معاشرے کو دیکھنے کو میسر ہے شاید اتنے فسادات دیکھنے کو نہیں۔ جنسی خواہشات کا بھڑکاؤ اور انسان کا اپنی شہوانی اور شیطانی جذبات اور خیالات پر عمل پیرا ہونا
جہاں اور بہت سی باتوں کو دخل ہے وہاں اس بات کو بنیادی دخل ہے کہ بندہ بغیر نکاح کے زندگی گزارتا ہے اور نکاح کے بغیر زندگی گزارنے کی وجہ سے ان حالات کا اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے جو ناگفتہ ہے، ناقابل بیان ہے، اور یہ کہیے ناقابل دید ہے۔ آپ ان کو دیکھ نہیں سکتے، پڑھ نہیں سکتے، آپ ان کو سن نہیں سکتے۔ ایگزامپل اس کا میں آپ کو چند ایک واقعات سے دیتا ہوں۔ ہمارے یہاں سیلمپور کے علاقے میں ہماری نوجوان ساتھیوں کی ٹیم میں کام کرتی ہے، ہر مہینے ایک مجلس ہوتی ہے۔ ہمارے کچھ ساتھیوں نے کچھ ایسے واقعات کا پتہ لگایا، میں تو اللہ کی پناہ ان کو سن کر حیرت میں نہیں بلکہ دل دہل جاتا ہے۔ آپ سنیں گے آپ کو حیرت ہو، کتنے واقعات سامنے آئے کہ زنا میں انوالومنٹ پایا گیا، شہوانی اور شیطانی حرکت کی تکمیل میں انوالومنٹ پایا گیا، اور جو دو بندے پائے گئے ان کا رشتہ اتنا مقدس تھا کہ جہاں انسان کا ذہن بھی نہیں جاتا، یعنی بہن اور بھائی کے درمیان۔ اللہ آپ سب کی بات آپ تصور نہیں کر سکتے، بہن اور بھائی زنا میں گرفتار ہو سکتے ہیں، زنا میں ملوث ہو سکتے ہیں، ایک شریف انسان کی عقل کبھی اس کو نہیں سوچ سکتی۔ اور یہ ہماری بڑی عمر کے حضرات یہاں بیٹھے ہیں، ان کے لیے تو بڑا اچنبھا ہوگا، یہ تو ممکن ہے۔ جی ہاں، یہ ممکن نہیں رہی، یہ ہو رہا ہے۔ میرے پاس ایک نوجوان کا خط آیا، یہ قابل عبرت ہے اور عبرت ہی کے لیے سنا رہا ہوں۔ میں نے ایک جگہ سنایا تھا تو وہاں ایک مفتی صاحب مل گئے، وہ چونچ نیوز چینل کے مفتی تھے، یعنی باقاعدہ مفتی نہیں تھے۔ وہ ہوتا ہے نا بہت سے کو حیضہ کرنے کی اصلاح ہوتی ہے، اصلاح کرنے کا حیضہ ہوتا ہے۔ وہ مل گئے، کہنے لگے آپ نے غیبت کر دی۔ میں نے کہا جی کیا ہوا؟ کہ وہ آپ نے غیبت کی ہے واقعہ سنا کر کے۔ میں نے کہا تو اس کا مطلب رسول پاک علیہ السلام نے جن جہنمیوں کے حالات معراج کی سفر سے واپسی پر سنا ہے تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ حضور سے بھی غیبت ہوتی؟ ہرگز نہیں۔ غیبت کا اپنا ایک مقام ہے، غیبت کی اپنی سچویشن ہے، اسی دائرے میں آئے گی تو غیبت ہوگی، اگر پہلو بدل جائے گا تو پھر غیبت نہیں ہوگی۔ اور اس مسئلے کی وضاحت کے لیے میں آپ کے سامنے اس کی وضاحت نہیں کروں گا، آپ چاہیے علماء کی خدمت میں ضرور تلمس طے کیجیے، شاگردی اختیار کیجیے، ان سے پوچھیے کب کس مقام پر بات غیبت ہوتی ہے اور کس موقع کی غیبت جائز ہوتی ہے۔ یہ کام آپ کا ہے، عبرت کے لیے سنا رہا ہوں۔ ایک نوجوان کا خط آیا، اس نے اپنی ٹوٹی پھوٹی اردو میں لکھا کہ میری حاضری ہوئی تھی آپ کے یہاں پروگرام میں، اور ابھی گزشتہ 2 مہینے پہلے میں نے توبہ کی ہے، میں ایک بات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میں بہت ہی بد نصیب، اور بیچارے نے اپنے لیے وہ چند ایک جملے اس نے لکھے ٹوٹی پھوٹی اردو میں۔ اس نے کہا مولانا مجھ سے اتنا بڑا جرم ہوا ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ اس نے لکھا، پھر اس نے آگے چل کر اس میں لکھا آپ میرا نام کسی کو نہیں بتائیں، نام کا مجھے بھی اس کا نہیں پتا بیچارے۔ اس نے کہا اگر کبھی میرے حالات کا علم آپ کو ہو جائے گا تو آپ اطلاع بھی نہیں دیں گے، مجھ سے ملنے کی کوشش بھی نہیں کریں گے، نہ وہ مجھے ملا بیچارہ، نہ مجھے پتا چل سکا کون۔ اس نے پھر نیچے آ کر کے لکھا کہ میں دنیا کا وہ بدنصیب بھائی ہوں جس نے اپنی سگی بہن کے ساتھ 1.5 سال تک مکایا۔ یہ بات میرے آپ کے لیے تو بڑے تعجب کی بات ہے۔ یہ میں نے اس لیے آپ کو نہیں سنایا کہ واقعہ سنانا مقصود ہے، یہ واقعہ اس لیے سنایا کہ اس کا ریزن آپ کو تلاش کرنا ہے۔ آخر یہ بات وجود میں آئی کیوں؟ وہ ایک بھائی تھا، اس کے اندر یہ درندگی نہیں تھی۔ اللہ نے بھائی اور بہن کے تقدس اور بھائی بہن کے محبت اور پیار کا جو رشتہ ہوتا ہے اور اس کی جو نزاکتیں ہوتی ہیں وہ سب کی سب اس بندے کے اندر پائی جاتی تھیں، لیکن آخر وہ اس درندگی کا شکار ہوا، یہاں تک پہنچا۔ سبب کچھ نہ کچھ ہے۔ ایک بچی گھر سے چلی جاتی ہے، فار ایگزامپل ایک بچی گھر سے چلی گئی اور اس نے جا کر کے لو میرج کر لیا،
تو ساری دنیا اس بچی کو لعن طعن کرتی ہے. یہ ہرگز نہیں کہ اس کا عمل اچھا ہے، نہیں، عمل غلط ہے، ہر درجے غلط، سراسر غلط، بالکل حرام عمل ہے. لیکن آپ دیکھیں گے ہمیشہ کے طریقے، ہمیشہ یہی دستور رہا ہے کہ جانے والی بچی پر اور جانے والے بچے پر کمنٹس ہوتے ہیں. ساری میں ماں باپ کی عزت ساتھ میں ملا دی. آپ اور میں کبھی اس پر غور نہیں کرتے کہ یہ بچے کل ملے اور آج چلے گئے، ایسا نہیں ہوا. لمبا زمانہ لگا. میں کچھ سمجھانے کی آپ کو کوشش کر رہا ہوں، اللہ میرے حاصل میں. ایک لمبا زمانہ، ایسا نہیں. آج دنیا کی ہسٹری میں، تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کسی لڑکے اور لڑکی کی ملاقات آج ہوئی اور کل انہوں نے گھر سے چلے جانے کا ڈیسیژن لے لیا. ممکن ہی نہیں ہے یہ بات. ایک لمبے زمانے تک پروسیجر چلتا ہے، گفتگو ہے، باتیں سب ہے، اور پھر ایک لمبے زمانے کے بعد یہ فحش عمل اور گندا عمل وجود میں آتا ہے. سارے لوگ مطعون کر رہے ہوتے ہیں بچے اور بچے کو. اللہ کے بندو، ان ظالموں کو آپ نے کیوں چھوڑ دیا جنہوں نے ان کے یہاں تک پہنچنے کا تعلق کیا؟ کیا بچی اپنے کردار سے ہٹ کر کے چل رہی تھی؟ ماں کو علم نہیں تھا؟ کیا گھر میں بہنوں کو علم نہیں تھا؟ کیا بھابھیوں کو علم نہیں تھا؟ بھائی کے بدلے ہوئے رخ کا بھائی کو علم نہیں تھا؟ ہرگز نہیں ہو سکتا. بیٹی مخالف سمت میں چلتی ہے، ماں اس کے پیروں کے نشانات سے اندازہ لگا لیتی ہے بس بچی کی سمجھ جائے. ایسے کہتے ہیں ہم یہ بات. حالات، ماحول یہاں تک پہنچا کہ بھائی سے بہن محفوظ نہ رہ سکی، بیٹے سے ماں نہ بچ سکی. اس کے ساتھ ساتھ کتنی بھابیاں ہیں جن کے تقدس کو ان کے دیوروں کی درندگی نے پامال کیا، وہ نہیں بچ سکی. اور کتنی بچیاں ہیں جن کی عصمت کو سرے راہ لوٹ لیا گیا، وہ نہیں بچ سکی. آپ اور میں جتنے اسباب پر، جتنے ریزنز پر، جتنے نتائج پر غور کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں وہ سب کے سب ادھورے ہیں، ناقص ہیں. سب سے بنیادی ریزن یہ ہے کہ ہم لوگوں نے نکاح کو مشکل بنا دیا. ہمارے سماج میں نکاح بہت مشکل ہے. اگر کسی کو نکاح کرنا ہے اپنے بچے کا، اپنی بچی کا، یا کسی لڑکے کو اپنے لیے کسی لڑکی کو منتخب کر کے اس کو اپنی منکوحہ بنانا ہے، بیوی بنانا ہے، زوجہ بنانا ہے، تو اس کے سامنے ہمالیہ کے پہاڑ کی وہ چوٹیاں کھڑی ہیں جن کو گرانے کے لیے اس کے جسم میں، اس کی طاقت اس کے جسم میں موجود نہیں ہے. وہ لاکھ کوششوں کے باوجود ان ہمالیائی چوٹیوں کو نہیں گرا سکتا. مختلف شکلوں میں. اس کے ایگزامپلس میں آپ کو دیتا ہوں. ہر جگہ کی الگ ریت ہے. سب سے پہلا نمبر تو یہ ہے کہ لڑکے کا اپنا فیوچر کچھ چاہیے. ابھی تو اس کا فیوچر ہی نہیں بنایا، مستقبل نہیں، کاروبار اس کے پاس نہیں ہے. کیا کرتا ہے لڑکا؟ نہیں، کچھ نہیں کرتا. اچھا، کچھ نہیں کرتا. یہاں سے بات شروع ہوتی ہے. اس کے بعد ذرا سا آگے بڑھتے ہیں. ایسا وہ کچھ کرتا نہیں ہے، کھلائے گا کیا؟ بنیاد غلط رکھی جا رہی ہے. کھلانے والی ذات اللہ کی. کھلانے والی ذات کس کی ہے؟ پھر رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وضاحت کے ساتھ ارشاد فرمایا، نکاح کرو. تمہارے گھر میں جو خاتون بحیثیت زوجہ اور تمہاری بیوی کے آئے گی، اللہ اس کی آمد کو تمہارے مستقبل اور تمہاری روزی کی وسعت کا ذریعہ بنائے. صحیح روایت کو بنیاد غلط پڑ رہی ہے. کھلائے گا کہاں سے؟ اب پرانی دلی والوں، تمہارا اللہ بھلا کرے، تمہارے یہاں یہ بیماری زیادہ ہے. 30 35 40 سال کے نوجوان گھوم رہے ہیں. ابھی نوئی جوان 35 سال عمر، پتہ نہیں کتنے ملے مجھے.
بعضوں کو دیکھ کر مجھے ایسا لگتا ہے میرے چچا، مجھے محسوس ہوتا ہے کہ یہ میرے چچا کی جگہ. اب ان سے پوچھتا ہوں شادی ہو گئی؟ نہیں ابھی تو سسٹر موجود ہے. تیرا نمبر آئے گا کب بھائی؟ جب وہ گناہوں کی دلدل میں پھنس کر عاجز، بے بس، لاچار، مجبور، اور یہاں تک سمجھ لیجئے جب وہ نکاح کی امیدیں توڑ چکا ہوتا ہے، اب نکاح. کتنے نوجوان بچے اور بچیاں سستیاں ہیں. ہمارے یہاں ایک صاحب ملاقات کے لیے آئے، کہنے لگے وہ دعا فرما دیجیے، 2 بچیاں ہیں جس کا نکاح اللہ پاک کرا دے. میں نے ایسے پوچھ لیا بھائی بچیاں کیا عمر ہے؟ انہوں نے کہا 36 سال ہے. 34 سال بچیاں ہماری چاچیوں کی عمر کی ہمارے اتنی عمر میں یہ بچیوں کی عمر ہے. آپ سمجھیے اس کے ریزنس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. یہ حالات بنے کیوں؟ نکاح مشکل ہے، اس کی حالت پر نکاح نہیں ہو رہا ہے. کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ لڑکے کی مجبوری تو یہ ہے، وہ کہتا ہے حضرت میرا فیوچر ابھی کچھ نہیں ہے، میرا مستقبل کچھ نہیں ہے، ابھی پڑھ رہا ہوں، ذرا جاب لگ جائے، کچھ پاس میں ہو تب پھر شادی کروں تو سمجھ میں آئے نا. وہ سامنے والی کو رکھوں گا کہاں؟ جی ہاں، شریعت مطہرہ میرے آپ کے خیالات کے ان توہمات اور ان جھوٹے بندھنوں کو توڑتی ہے، اور وہ یہ کہتی ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. روئے زمین پر جتنی مخلوق ہے سب کی روزی کا مالک اللہ. اس خیال کو باطل کر ڈالیے، اس خیال کو فاسد ٹھہرائیے، اور اس مجبوری کو مجبوری نہ بنائیے کہ ہم کھلائیں گے کہاں سے. کھلانے والے نہ کل آپ تھے، نہ آج آپ ہیں، اور نہ کل آپ ہوگے. کھلانے والا کل بھی اللہ تھا، آج بھی اللہ ہے، اور ہمیشہ اللہ ہی کھلائے. جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ آپ کا فیوچر نہیں ہے، مستقبل نہیں ہے، آپ اپنا فیوچر بنائیے، مستقبل بنائیے. کیا یہ بات پاسبل نہیں ہے کہ آج نکاح سے پہلے آپ نے اپنے لیے باقاعدہ ایک مکان خریدا، ایک کار خریدی، اور اپنے لیے اپنی زندگی کو خوشنما اور خوشگوار اور پرلطف بنانے کے لیے آپ کی اور آپ کی بیوی کے لیے جتنی چیزوں کی ضرورت تھی وہ سب آپ نے مہیا کی. کیا یہ بات ممکن نہیں ہے کہ کل جب آپ کی شادی ہو جائے یک بارگی میں اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہو اور یک لخت آپ کو روڈ پر لا کر بھکاریوں کی صف میں کھڑا کر دیا جائے؟ یہ پاسبل نہیں ہے، یہ ممکن ہے. ہاں یہ 100% نہیں، 110% ممکن ہے. معلوم یہ ہوا مکان دینے والا، روزی دینے والا، حالات بنانے والا، سر چھپانے کے لیے چھت دینے والا کل بھی اللہ تھا، آج بھی اللہ ہے، ہمیشہ اللہ ہے. آپ کے ذمے یہ کام نہیں تھا کہ آپ نکاح کو اس لیے پوسٹپون کرتے، مؤخر کرتے، موقوف کرتے، مہنگا اور مشکل بناتے کہ آپ کی بچی کا کیا ہوگا. سماج کے مالدار لوگ یہ کہہ کر اپنا دامن رنگین کرنا چاہتے ہیں، اپنے کالر وہ ذرا اکڑ میں لا کر کے ہوا میں ہلانا چاہتے ہیں اور وہ اپنی پوزیشن بنانا چاہتے ہیں. ایسے ہی توڑا ہی کسی کے ہاتھ باندھ دیا جائے، بچی کو یوں ہی کسی کے حوالے کر دی جائے. کیا میں اپنی بچی کو جیتے جاگتے جہنم میں ڈال دوں؟ اپنی بچی کو آگ میں دھکیل دوں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں جو دولت کی پٹلیا آپ اپنی بیٹی کے ساتھ اس کے جہیز کی شکل میں لگا کے دے رہے، آپ نے کیا سمجھا ہے کہ وہ جہنم کے انگاروں سے کم ہے؟ ارے جو آپ کی بیٹی کی قدر نہ کر سکا اور پٹلیا کے نام پر 1000 نہیں، لاکھ نہیں، کروڑوں کا جہیز جس انسان نے مانگا ہے، بھلا وہ آپ کی بچی کو خوش کیسے رکھ سکے گا؟ اس کی نظر میں کل بھی جہیز قابل احترام تھا، آج بھی اور ہمیشہ وہی رہے گا. چنانچہ اس کا نتیجہ ہمیشہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ شبراتی آئی جی، اور محرم آیا، اور رجب کے کونڈے آئے، وہ سب سسرال سے مال جا رہا ہے. داماد کا سوٹ جا رہا ہے، داماد کے باپ کا سوٹ جا رہا ہے، داماد کی اماں کا سوٹ جا رہا ہے. اب ذرا حیثیت والے لوگ تو پتہ نہیں کس کس کا سوٹ جا رہا ہے. کیا
نکاح کو مشکل بنایا جا رہا ہے. غریب کی بچیاں گھر میں بیٹھے سسکیاں لے رہی ہیں, دم گھٹ رہا ہے, بوڑھا باپ مسجد میں سر ٹیکے مصلے پر رب کو دہائی دیتا نہیں تھکتا ہے. اور ان ظالم مالداروں نے نکاح کو اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ غریب اپنی بیٹی کی ڈولی اٹھانے سے ساتھ. اب پھر لمبی لمبی باتیں کرتے ہیں لوگ. حالات اس لیے خراب ہے کہ وہ ماحول خراب ہے. ماحول خراب کس نے کیا ہے؟ ماحول خراب کرنے والے میں اور آپ ہے, کوئی دوسرا نہیں. کاش کہ ہم نے نکاح کو زاویہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں شریعت کی نگاہ سے نکاح کو ہم نے مقرر کیا ہوتا تو پھر سماج میں اس برائی کا وجود نہیں پایا. بات آگے بڑھ رہی ہے. سب کھلائے گا کہاں سے, پلائے گا کہاں سے؟ چلو بھائی کھلانے پلانے کو دیکھیں گے. لڑکا دیکھ لیا, اب لڑکا دیکھنے کے بعد گئے, جی کیا کرتے ہیں آپ, کتنے مکان ہیں, یہ مکان ہے. اب وہ ادھر سے سوالات کرتے ہیں اور تو معاملہ ہی ختم ہے. جب تک یہ سنہرا سلسلہ رہا کہ سمدھی سمدھی سے ملے, رشتے دار رشتے دار سے ملے, لڑکے والا لڑکی والے سے براہ راست مل کر رشتے طے کرتا تھا, جب تک یہ رہا تب تک فساد کم تھا. جب سے یہ بچولیے آئے, بچولیے ہوتے ہیں, بچولیے آج کل تو یہ اخبارات, انٹرنیٹ اور اشتہارات کے ذریعے. آپ دیکھیے سنڈے میگزین میں آپ اخبار پڑھیے, سہارا پڑھیے, انقلاب پڑھیے اور جتنے چاہے پیپر پڑھیے, اس میں ایک کالم آپ کو ملے گا رشتے ہی رشتے. باقاعدہ آتا ہے رشتے ہی رشتے. اور ان کا کام یہ ہوتا ہے, کہیں تو وہ خالو جان کر رہے ہوتے ہیں اس کام کو, وہ جگت خالو ہوتا ہے, جس کا دیکھو خالو, بچے کا بھی خالو, بوڑھے کا بھی خالو. اور کہیں کہیں خالائیں کر رہی ہوتی ہیں اس کام کو, وہ بھی جگت خالائیں ہوتی ہیں. اپوزیشن ان کی یہ ہوتی ہے کہ بہت سارے فوٹوز وہ اپنے ساتھ رکھتی ہیں اور جا کے ٹیبل پہ لڑکیوں کے فوٹوز کو وہ سجا دیتی ہے اور لڑکے والے پسند کرتے ہیں. یہ نکاح نہیں ہو رہا ہے, یہ رشتہ طے نہیں ہو رہا ہے, یہ خرید و فروخت ہو رہی ہے. نکاح مستقل ایک عبادت تھی, اس کو ڈیل کرنے کی شکل میں, ڈیلنگ کی شکل میں تجارت بنا لیا گیا, بزنس بنا لیا گیا. اور کیسا بزنس بنایا گیا؟ لڑکے والا بچولیا سے یہ کہتا ہے پارٹی کیسی ہے, برآمد بنتا ہے انشاءاللہ. اور میں تو انشاءاللہ تک ہی رہتا ہوں, بہت لمبی لمبی قسمیں کھاتے ہیں بیچارے, اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے. یہ کام کر رہے ہیں, بڑی لمبی قسمیں کھا کے بتاتے ہیں آپ ٹینشن مت لیجیے, بس ایسا کہ آپ کے خاندان میں کبھی نہیں ہوا. ابھی آپ نے دیکھا گائے والے آپ کا جادو, ہم جس کیس میں انوالو ہو جاتے ہیں بس سمجھ لیجیے. نتیجہ یہ کہ ادھر لڑکے والے کو یہ سنہرا خواب دکھایا, ادھر لڑکی والے کو آپ کی بیٹی رانی بن کے رہے گی. ایک بوڑھے باپ کو کیا چاہیے؟ یہی تو چاہیے, اس کی بچی سکھی کے ساتھ رہے. نتیجہ لڑکا اتنا قابل, اتنا قابل, اتنا قابل, قابلیت کی ٹانگ ٹوٹ جائے, اتنا قابل لڑکا. پتہ چلا جب نکاح ہو گیا, بچی چلی گئی, اب بعد میں راز کھل رہے ہیں, یہ تو کوا ہے, کوا ہے, پیٹ لگاتا ہے. کتنے کیسز ہیں, نکاح ہو چکا, بعد میں بات کھلی, پہلے بچولیوں نے نہیں بتایا, بعد میں بات کھلتی ہے کہ جی وہ تو پیتے بھی ہیں. اچھا بھائی, ظاہر جو پیے گا, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شراب پر بات آئی ہے تو ایک روایت سناتا چلے. میرے آقا نے فرمایا, اللہ قسم کھا کے کہتا ہے, جس نے دنیا میں ایک گھونٹ شراب کا پیا اس کو جہنمیوں کا پیپ اتنی مقدار میں ضرور بھی ضرور پلا. بچیوں کی زندگیاں برباد ہو گئی ان بچولیوں کی وجہ سے. جب تک سلسلہ یہ رہا کہ براہ راست لڑکے والے لڑکی والی سے مل کر اور وہ معاملے کو طے کرتا ہے, میرا بچہ ہے, آپ کی بچی ہے, کچھ نہیں چاہیے, جب تک یہ رہا تب تک حالات بڑے پرامن رہے. اور اللہ کا بڑا شکر ہے کہ ہمارے اس دلی شہر نے ایسے خوبصورت نظارے ایک نہیں, دو نہیں, 100 نہیں, ہزاروں نہیں, لاکھوں دیکھے ہوں گے. اس لیے کہ یہ دلی اب سے پہلے اہل اللہ کی دلی, دیوانوں کی دلی تھی, خوش نصیب انسانوں کی دلی تھی. یہ ان لوگوں کی دلی تھی جن کی زندگی شریعت سے مزین ہے. بار کہہ یہ کہ
میں عرض کر رہا تھا نکاح سنت کے مطابق کریں یہ عنوان معاشرے کی فساد اور اس کی برائی کا بنیادی سبب یہ ہے کہ نکاح کو ہم نے مشکل بنا دیا. اب نکاح سنت کے مطابق کریں تو کیسا کریں؟ اس کا ایگزامپل آپ کی خدمت میں مجھے عرض کرنا. کیسے کریں؟ ہمارے لیے نمونہ آئیڈیل ایگزامپلس کے طور پر سب سے بڑی ذات اللہ کے بعد رسول اللہ. اللہ نے ہمیں دو قرآن دیے. ایک قرآن اللہ نے خاموش دیا, ایک قرآن بولتا ہوا دیا. خاموش قرآن تو یہ کتاب ہے اور بولتا ہوا قرآن محمد رسول اللہ. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کان خلقہ القرآن. تم قرآن نہیں پڑھتے, جو قرآن ہے وہ محمد کے اخلاق ہے, جو محمد کے اخلاق ہے وہ قرآن. یعنی رسول پاک کی زندگی کا کوئی ایک گوشہ قرآنی تعلیمات کے خلاف ہے ہی نہیں. تو ہمارے لیے سب سے بڑی ذات اللہ کے بعد اپنے آپ میں فالووری اختیار کرنے کے لیے کس کی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. جہاں ہمیں دونوں چیزیں ملتی ہیں, فزیکلس بھی ملتے ہیں اور پریکٹیکلس بھی ملتے ہیں. ہم ہر چیز وہاں لے سکتے ہیں. قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. رسول پاک علیہ السلام کی زندگی تم لوگوں کے لیے بہترین نمونہ. دیکھنا ہی چاہتے ہو تو محمد کو دیکھو. ہمارے یہاں تو یہ سب نظام ہے جو میں نے ابھی تبصرے کے طور پر عرض کیا. تبصرہ کرنے کو بہت لمبا کرتے جائے گا. شریعت کا جو نظام ہے وہ کتنا خوبصورت ہے. دنیا کے کسی غریب سے غریب باپ پر کبھی زور نہیں پڑا. آج ایک بات بہت عجیب سی معاشرے میں دیکھنے کو ملتی ہے. کسی کی اب بیٹی ہوتی ہے نا, اس بیچارے کا چہرہ مرجھا جاتا ہے. ہم نے کبھی غور نہیں کیا. اور لوگ کہتے ہیں بیٹی ہونے سے لوگ گھبراتے کتراتے ہیں. ایسا نہیں ہے. بیٹیوں سے کوئی باپ نہیں کتراتا. وہ جو بیٹیوں کی درگتی ہوتی ہے نا, بچیوں کی زندگی کو جو دھول لگتا ہے, اور سسرال میں پرندوں کے حوالے جو بچی ہوتی ہے, ایک باپ کا جی اس بات کو لے کر کے دیتا ہے. ورنہ دنیا کے کسی باپ کو بیٹیاں کبھی بھاری نہیں اگر نکاح آسان ہو اور معاشرہ شریعت کے دائرے میں زندگی گزارا. لیکن معاملہ اس کے بالکل اپوزٹ ہوتا ہے. بیٹی ہو جائے تو فکر سوار ہو جاتا ہے باپ پر, اللہ کیا ہوگا. اس لیے کہ کم از کم ایک بیٹی 5 لاکھ روپے تو مانگتی ہے بھائی. اس سے کم میں تو بات نہیں بنے. 5 لاکھ تو مانگتا ہی ہے. اتنا تو چاہیے. کہیں سے بھی لاؤ, بیاج لاؤ, سود لاؤ, اور جو آپ چاہیں کریں. نہ مکان بیچیے, آپ روڈ پر آ جائیے. بھکاریوں کے منہ کھلے ہوئے, انہیں بھیک چاہیے, اور وہ انٹرنیشنل اپ ٹو ڈیٹ طبقے کے بھکاری نہیں, پڑھے لکھ کے بھکاری نہیں, شائننگ والے بھکاری. بھکاریوں کی بھی 2 قسمیں. ایک تو وہ جو بیچارے فرنیچر ریڈ لائٹ پہ مانگتے ہیں. ایک بھکاری پروفیشنل لائف کے لوگ ہیں جو بند منہ سے مانگتے ہیں, بند کمرے میں مانگتے ہیں, بند لفافوں میں مانگتے ہیں, بند صورت حال میں مانگتے ہیں, اور بچولیوں کے ذریعے مانگتے ہیں. دیکھو جی بات خراب نہ ہو جائے ہماری. اچھا بھائی آپ کی بات نہیں خراب ہوئی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میرا ایک سوال آپ سے ہے, کیا حضور کے پاس اپنی بیٹیوں کو دینے کے لیے کچھ نہیں تھا؟ یہ جو تصور ہے نا ہم لوگوں کا, حضور تو غریب تھے. غریب ہوگا تو اور تیرا باپ, حضور غریب نہیں تھے. یہ عجیب باتوں کی بات ہے. وہ باتیں لوگ صحابہ کی قسم کرسی کے حالات بیان کرتے. وہ بلال کے پاس کھانے کو نہیں تھا, ابو بکر کے پاس کھانے کو نہیں تھا. ارے بے وقوفو, یہ مطلب نہیں ہے کہ صحابہ بھکاری تھے, حضور پاک کے پاس کچھ نہیں تھا. حضور کی غربت اختیاری تھی, آپ نے غربت کو پسند کیا. کون کہتا ہے حضور غریب تھے؟ میرے آقا پر تو پیش کیا گیا تھا, ہم آپ کو ایسی نبوت دیتے ہیں, ایک طرف سونے اور چاندی کے پہاڑ آپ کے چلیں گے, اور دوسری طرف اور دیگر جواہرات آپ کے ساتھ کر دیے جائیں گے. دنیا جہان کے تمام خزانوں کی
کنجیاں چابیاں مصطفیٰ کے قدموں پر نثار ہے. دنیا بنائی گئی ہے محمد کے قدموں کے صدقے. پھر کون کہتا ہے یہ بات کہ محمد غریب؟ یہ تو بہت بڑا دھوکہ ہے بھائی. حضور پاک علیہ السلام کبھی غریب نہیں، آپ پر پیش کیا گیا تھا. میں محبوب آپ اگر چاہیں تو یہ نبوت لیں جو سلیمان کو دی، اور اگر آپ چاہتے ہیں تو یہ نبوت لیں. دونوں عمل آپ پر پیش کیے گئے. اللہ کے محبوب نے فرمایا مولا تیرا پیغمبر تیرا محبوب محمد یہ چاہتا ہے ایک وقت تو وہ روٹی کھا لے، اور جب دوبارہ اس کو بھوک لگے تو وہ پھر تیری یاد میں مشغول ہو، تجھے پکارے تجھ سے کھانا. حضور پاک علیہ السلام کی نبوت، آپ کی نبوت تو اختیاری تھی. آپ کی غربت اختیاری تھی. نبوت کی گیا آپ کی غربت تو اختیاری تھی، آپ نے غربت کو پسند کیا. ورنہ آپ چاہتے تو اللہ رب العزت سے کہتے مولا میری بیٹی فاطمہ کی شادی کا مسئلہ ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ فاطمہ کو شادی کا مکان دے دے. میں قسم کھا کے یہ کہتا ہوں کہ جس اللہ نے دنیا کو رعنائیاں بخشی ہو محمد کریم کے قدموں کے صدقے، محمد کی بیٹی کے لیے اللہ جنت کو زمین کرتا ہے. ایسا نہیں ہے. لیکن اگر ایسا ہو جاتا نا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی جو فکر لاحق تھی وہ بے چین کر رہی تھی. اگر میں نے فاطمہ کے لیے، اگر میں نے کلثوم کے لیے، اگر میں نے رقیہ کے لیے اور آپ کی دوسری اور ایک بیٹی، اگر میں نے ان بیٹیوں کے لیے ان سارے سلسلوں کا انتظام کیا تو میری امت کے غریب تھا. حضور نے غریبوں کو ہر پل ہر لمحہ یاد رکھا، ہر موقع پر یاد رکھا. اور یہ مالدار بڑے لمبے چوڑے سوال کرتے ہیں. حالات بڑے عجیب ایسے آ کے انداز ایک دم یہ ڈنڈا ہاتھ میں لے کے مجبور کرتا باقاعدہ. ہماری بات سنے آپ. ایک صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی، میں ان سے کہنے لگا بھائی میری نگاہ میں مالدار قصوروار زیادہ. کہنے لگے جی کیوں؟ میں نے کہا دیکھو اگر غریب سنت کے مطابق نکاح کرتا ہے تو سب اس پہ تانا تشی کریں گے. دینے کو نہیں تھا اس لیے سنت اختیار کی، یہ بالکل ایک دم لازم سی چیز ہے. اور اگر ایک سرمایہ دار مالدار انسان سنت اختیار کرتا ہے تو لوگ کہیں گے نہیں اس کے پاس تو تھا، اس نے یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے احیاء کے لیے عمل کیا. تو حضور پاک علیہ السلام اگر چاہتے تو کیا نہیں دے سکتے تھے اپنی لخت جگر فاطمہ. لیکن چونکہ امت کی بیٹی آپ کے پیش نظر تھی، غریبوں کی داد نصیب، غریبوں کی کڑھن، غریبوں کی بے چینیاں اور اس باپ کے کرب و اضطراب کے حالات ستا رہے تھے، دکھائی دے رہے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جس باپ کے گھر میں کئی جوان بچیاں ہوتی ہیں باپ کی نیند اڑ جاتی ہے، بوڑھا باپ سو نہیں پاتا. آپ نے کبھی دیکھا ایک بندہ نیا فون لایا، صاحب آئی فون 7 آیا، لانچ ہوا ہے، خرید کے لایا، نیا آیا، خرید کے لایا نیا فون ہے بالکل. اب سونے کی باری آ گئی، رات میں سونا ہے اس کو تسلی سے یا تو جیب میں رکھ کے سوئے گا یا کپاٹ میں الماری میں رکھ کے سوئے گا، بڑی حفاظت کرے گا، غافل نہیں ہوگا. جی ہاں آپ کے لیے شاید آئی فون 7 اتنا قیمتی نہیں ہے جتنی ایک بوڑھے باپ کے لیے اس کی جوان بیٹی کی عزت کی. ہر پل باپ کے لیے موت کا دن ہوتا ہے، وہ دن جس دن وہ گھر چھوڑتا ہے، جوان بیٹی کو گھر چھوڑتا ہے. نہیں جا سکتا. ارے کس بوڑھے باپ کا جی چاہتا ہے کہ وہ گھٹ گھٹ کے گھر میں جی کر کے زندگی گزارتا ہے. سب کا جی چاہتا ہے وہ گھومے پھرے چلے جائے آئے، لیکن وہ جو جوان بچے اور بچیاں سر پر موجود ہوتی ہیں اور سماج کے نکاح کے مشکل بنا دینے کی وجہ سے وہ بوڑھا باپ سسکیاں لیتا رہتا. ہمارے لیے اسوہ موجود ہے، نمونہ عمل ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ.
آئیے دربار رسالت کا سفر کرتے ہیں اور حضور کے گھر کو دیکھتے ہیں کہ آپ نے دنیا جہان کی سب سے اچھی بیٹی حضرت فاطمہ کو کیسے رکھا؟ آپ کی میری بیٹی کتنی بھی اچھی ہو جائے، حضرت فاطمہ کے خاکے پا نہیں ہو سکتی، ان کے قدموں کی دھول نہیں ہو سکتی۔ فاطمہ کا مقام اللہ ہوتا ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز کی نیت باندھی، پورا قرآن پڑھ ڈالا، صبح مؤذن نے اذان بھیجی، رکعتیں مکمل کی اور اللہ کی طرف نظر اٹھا کے کہا مولا تیری راتیں کتنی چھوٹی ہو گئی، فاطمہ کی 2 رکعت مکمل ہو۔ فاطمہ کا مقام، حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے کبھی بھی چاند کی پہلی تاریخ کو، چاند دیکھنا ہوتا ہے ہر مہینے چاند کی تاریخ چاند دیکھنا ہوتا ہے، حضرت فاطمہ نے کبھی چاند نہیں دیکھا۔ کسی نے پوچھا آپ نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ فرمایا چونکہ اس دن عمومی نگاہیں چاند کو دیکھتی ہیں، میری غیرت نے یہ تقاضا نہیں کیا کہ غیر محرموں کی نگاہ بھی چاند پر پڑ رہی ہو اور فاطمہ کی نگاہ بھی چاند پر پڑ رہی ہو۔ یہ محمد کی بیٹی ہے، یہ حسنین کی اماں ہے، علی کی بیوی ہے، خدیجہ کا لخت جگر ہے، محمد کے جگر کا ٹکڑا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذرا دیکھو تو صحیح، رشتہ کیسے، نکاح کیسے، رخصتی کیسے، اگر سبق لینا ہی ٹھہرا تو اس طرح سے۔ صحابہ میں کھلبلی ہے، پتہ نہیں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح اللہ کس سے کرے گا، اللہ کے نبی کس سے کریں گے؟ ہر صحابی یہ چاہتا ہے حضور پاک کی دامادی کا شرف مجھے حاصل ہو جائے، ہر صحابی چاہتا ہے حضور سے رشتہ داری ہو جائے، کون نہیں چاہتا؟ اللہ کے نبی ہے، اور پھر رشتہ داری کس سے؟ اللہ کے نبی سے، دو جہان کے پیغمبر سے، محبوب کل جہاں سے رشتہ داری جڑ رہی ہے۔ بھائی میری اور آپ کی یہ ٹٹو گھوم رہے ہیں کاؤنسلر بننے کے لیے، گلیوں گلیوں میں گھوم رہے ہیں، کون مانگتے بھیکاری، کون دے دو، اچھا جیت جائے تو کوئی نہیں آئے، وہ گھوم رہے ہیں۔ کاؤنسلر سے کسی کا تعلق ہو جائے اس کے کالر چڑھ جاتے ہیں، بھائی صاحب بات نہیں کرتا ڈھنگ سے، وہ اکڑ میں رہتا ہے پوری، میں بھلا کا آدمی معلوم، اور اگر ایم ایل اے سے بات ہو گئی تو کیا ہی کہیں، اور اگر ڈائریکٹ وہیں ہو گئی سی ایم ہاؤس، پھر اس کے پاؤں زمین پر نہیں ہوتے، وہ کچھ اوپر ہی رہتا ہے۔ آپ دیکھیے صحابہ کس کی رشتہ داری کے لیے کوشاں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ حضور پاک علیہ السلام بازار میں تشریف لائے، ایک صحابی ہے وہ کالے کلوٹے، سیدنا ظاہر رضی اللہ تعالی، ایک لیٹسٹ نام دے رہا ہوں آپ کو، ظاہر، ایک ظا سے ظاہر، ایک ظا سے ظاہر، زیڈ آئے گا انگلش میں۔ عام طور پر لوگوں کو نام چاہیے ہوتے ہیں نا، کچھ نیا دو، بہت سارے لوگ آتے ہیں، کسی کا بچہ ہوتا ہے بولے تو کچھ ایسا دو، بتایا بھائی عائشہ رکھ لو، یہ تو ہے ہمارے، خدیجہ رکھ لو، یہ تو اولڈ ہے، اس طرح نیا دو نا۔ میں بہت اچھا نام بتایا کرتا ہوں نیا، بکری رکھ لو، کسی کا نہیں، پورے انڈیا میں نہیں، ورلڈ میں نہیں ملے گا صاحب۔ آپ کی بیٹی انوکھی ہوگی، بکری، بیٹا پیدا ہوا تو اس کا نام دمبا رکھ دو، دمبا، اونٹ رکھ دو، لیٹسٹ۔ لیکن عقل کا فساد آپ دیکھیے، صحابہ جن کو اللہ محبت بھری نگاہ سے دیکھتا ہو ان کے نام پرانے لگتے ہیں۔ ارے ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان، علی ہے، خدیجہ ہے، عائشہ ہے، سمیہ ہے، ام کلثوم ہے، رقیہ ہے، فاطمہ ہے، جویریہ ہے، حفصہ ہے، صفیہ ہے، میمونہ ہے، عاتقہ ہے، ان کے نام پرانے لگتے ہیں۔ یہ وہ نام ہے جن کو اللہ نے ہزاروں بار محبت کی نگاہ سے دیکھا ہو، یہ وہ نام ہے جن کی محبت کے نغمے رب نے ہزاروں مرتبہ فرشتوں کی مجلس میں پڑھے ہو۔ آؤ دیکھو، یہ میری سمیہ ہے، میرے محمد کے دین کے لیے، میرے دین کی آبرو کے لیے اپنے جسم کے 2 ٹکڑے کرا کے میرے پاس آئے۔ یہ نام لوگوں کو عجیب لگتے، بولے پرانے، تو نیا نام ہے کسی کو رکھنا ہوگا۔ ظاہر صحابی کا نام ہے، ظاہر رضی اللہ تعالی، وہ بازار میں ہے،
دیہاتی ہیں بیچارے صحابی لوگ، گاؤں سے آتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لائے اور آپ نے بازار میں جا کے ان کی آنکھ پہ ایسے ہاتھ رکھ دیا. یہ مذاق کا ایک انداز ہے. ہاں ایسا نہیں ہے شریعت میں بالکل سیریس ہی رہنا ہوتا ہے ہمیشہ منہ کھلا کے، نہیں، شریعت میں ہنسنا بولنا بھی ہے، لیکن وہ ہنسنا بولنا کسی کی تحقیر کو نہ پہنچے، کسی کی ذلت کو نہ پہنچے، کسی کی دل شکنی نہ ہو، دل نہ ٹوٹے، وہاں تک جائے. حضور نے مذاق فرمایا، ایسے آنکھیں بند کر دی. وہ صحابی نے کہا کون ہے؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا پہچانو. وہ آواز سے سمجھ گئے تو میرے آقا. وہ جیسے ہی آواز ان کی کان میں پڑی بے چین ہو گئے. اللہ کے نبی کسی کو محبت سے اس طرح سے پکڑ لے اس کی تو بات کر گئے. علامہ اقبال نے کہا تھا خوشام وقت کے یثرب مقام تھا اس کا. اللہ کے نبی جب مدینے میں تھے وہ دور ہی کمال کا تھا. خوشام وقت کے یثرب مقام تھا اس کا، خوشام دور کے دیدار عام تھا اس کا. جو آئے کر لے. صحابی نے آواز پہچان لی تو اب آگے سے انہوں نے کچھ نہیں کہا. وہ ایسے اللہ کے نبی یہ پکڑا ہوا ہے اور وہ پیچھے اپنی کمر حضور کے سینے سے لگاتے جاتے ہیں. اس نورانی بدن سے پھر کا موقع ملے. اب حضور فرما رہے پہچانو. وہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ ہی ہیں، آپ کے سوا کون ہو؟ آپ کی آواز مبارک ہے. صحابی پہچان گئے. اللہ کے نبی نے ان کے ساتھ مذاق کیا. عرض یہ کر رہا تھا کہ کون صحابی ایسا جو اپنی رشتہ داری کو نبی سے جوڑنا نہ چاہے. کھلبلی ہے صحابہ میں. اللہ پتہ نہیں کون خوش نصیب ہوگا جس کو داماد محمد بننے کا شرف حاصل ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ خیرات، یہ سوغات، یہ عنایت مقدر آئی سیدنا علی رضی اللہ تعالی. عنوان ہے نکاح سنت کے مطابق کرے اور سوال کیسے کرے وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں. آپ نے حضرت علی کو بلایا. علی جی یا رسول اللہ تمہارے پاس مہر ادا کرنے کے لیے کچھ ہے؟ اگر توجہ سے سنیے گا. تمہارے پاس مہر ادا کرنے کے لیے کچھ ہے؟ یہاں رک کر کے ایک اہم بات یہ سمجھیے کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت علی سے یہ سوال کر رہے ہیں تو یہ مدینہ منورہ کی بات ہے. اور مدینے میں صحابہ کی دو کیٹیگری، ایک ہے فقراء مہاجرین صحابہ جو ہجرت کر کے مدینہ آئے، اور پلس پوائنٹ یہ کہ وہ بیچارے غریب ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہے. اور ایک وہ صحابہ ہے جو مدینے کے باشندے ہیں، انصار صحابہ، ان کے اپنے باغات میں کھیتیاں ہیں، کام کاج. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ مکے سے ہجرت کرنے والے ان فقراء مہاجرین صحابہ میں ہیں جن کے پاس اپنا مدینے میں کچھ نہیں. آپ کا سوال علی تمہارے پاس مہر کی ادائیگی کے لیے کچھ ہے؟ حضرت علی نے فرمایا یا رسول اللہ میرے پاس تو کچھ نہیں، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے. آپ نے فرمایا علی وہ ایک زرہ ہوا کرتی تھی، جنگ لڑنے کے لیے ہتھیار کی شکل میں، آلے کی شکل میں، تیروں سے تلواروں سے تحفظ کے لیے ایک زرہ ہوتی ہے، یہاں پہنی جاتی ہے. تلوار اور تیر اگر آئے تو وہ اس پر مؤثر نہیں ہوتا. انسان کے جسم کی ہم اور آپ اپنی زبان میں کہہ سکتے ہیں بلڈ پروف جیکٹ، یہ اس کا آسان سا ترجمہ شاید سمجھنے کے لیے ہمارے لیے آسانی ہے. تو وہ ایک زیرہ تھی. آپ نے فرمایا وہ ایک زیرہ ہوا کرتی تھی جو ہم نے تم کو دی تھی. یہ پوائنٹ ہے، اس کو نوٹ کیجیے گا، جو ہم نے تم کو دی تھی. آپ نے فرمایا سیدنا علی نے یا رسول اللہ جی وہ زیرہ تو میرے پاس ہے. اب سوال یہ قائم ہوتا ہے کہ حضرت علی نے کیوں کہا کہ میرے پاس مہر کی ادائیگی کے لیے کچھ نہیں؟ تو وہ اس لیے کہا کہ زیرہ تو مہر میں نہیں دی جاتی، وہ تو جنگ لڑنے کا سامان ہے. مہر کی ادائیگی کے لیے جس چیز کی ضرورت پیش آتی ہے وہ حضرت علی کے پاس نہیں ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے
حضرت علی سے کہا رضی اللہ تعالی، علی جاؤ اس زرا کو بیچ دو۔ میں آپ سے سوال کے طور پر پوچھ رہا ہوں، زرا کس کی ہے؟ کس کی ہے؟ رسول اللہ کی نہیں، زرا حضرت علی کی ہے، رسول اللہ نے ان کو ہدیے میں دی۔ میں آپ کو کوئی چیز ہدیہ پیش کرتا ہوں تو وہ مال آپ کا ہے، میرا ہدیہ ملنے کے بعد اس کا ہے جس کو ہدیہ دیا گیا۔ آپ کے یہاں ہو سکتا ہے ہدیہ دے کے واپس لے لیتے ہیں، ایسا ہے کیا؟ ہدیے کی اصطلاح یہی ہے، جس کو دے دیا گیا وہ اس کا۔ حضور نے حضرت علی کو کسی موقع پر وہ زرا ہدیہ پیش کی، اب تو وہ مال حضرت علی کا ہے نا، آپ نے فرمایا وہ زرا بیچ دو، تمہارا فاطمہ سے نکاح ہوگا، مہر کی ادائیگی کے لیے کچھ تو چاہیے۔ چنانچہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے گئے اور آپ نے وہ زرا بیچنے کا ارادہ کیا، بازار فروخت کیا۔ راستے میں ملے ان کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی۔ حضرت عثمان نے ان سے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے بھائی، کہاں جا رہے ہیں؟ کہ وہ حضور کی بیٹی ہے فاطمہ، ان سے میرا نکاح طے ہو گیا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا مہر کی ادائیگی لاؤ، میرے پاس کچھ ہے تو نہیں، تو میں یہ زرا جو ہے بیچنے جا رہا ہوں۔ عثمان غنی کی فراست، اللہ اکبر، عثمان انہوں نے فرمایا لاؤ، اچھا یہ زرا آپ کی میں خرید لیتا ہوں، یہ زرا آپ کی میں خرید لیتا ہوں۔ اب تاریخ اور اصحاب سیر اور محدثین نے مختلف باتیں لکھی، میری اپنی تحقیق میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ حضرت عثمان نے کہا میں خرید دیتا ہوں۔ عثمان غنی نے اس زرا کو 30 درہم میں خریدا۔ کتنے درہم میں خریدا؟ 30 درہم میں خریدا۔ حضرت عثمان غنی نے پیسے دیے، علی وہ زرا ان کے حوالے کر کے وہ پیسے لے کر رسول پاک کے دربار میں لوٹے۔ آگے آنے کے بعد انہوں نے وہ سارے پیسے رسول اللہ کو دیے، کہو صلی اللہ علیہ وسلم، سارے پیسے دیے۔ حضور نے کچھ پیسے اس میں سے اندر پہنچا دیے، بیٹی کو دلہن بنا دیا جائے، تیار کیا جائے، اس زمانے کا جو انداز رہا ہوگا، اور کچھ پیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو دیے۔ علی یہ پیسے لو، بازار جاؤ اور تمہارے گھر کی ضرورت کا جو سامان ہے وہ لے کے آؤ۔ حضرت علی اپنے پیسوں سے اپنے گھر کے لیے اپنی شادی کے بعد سامان خریدنے گئے، اور جو سامان لائے ہیں 2 تکیے ہیں جن میں کھجور کی چھال بھری ہوئی ہے، ایک گدا ہے جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی ہے، اور ایک مشکیزہ ہے، چکی ہے۔ یہ مختصر سا سامان ہے، یہ سامان علی کا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا۔ لوگوں نے یہاں ایک جملہ بڑا ظالمانہ استعمال کیا، فاطمہ کا جہیز۔ جس بندے نے یہ لفظ جہیز استعمال کیا ہے اس نے ظلم کیا ہے تاریخ کا، اس لیے کہ جہیز تو دیا ہی نہیں گیا، جہیز کے معنی کوئی نہیں، جہیز کی حیثیت کوئی نہیں، جہیز نام ہوتا کس چیز کا ہے یہ شریعت جانتی ہی کچھ نہیں، شریعت میں جہیز نام کی کوئی چیز نہیں۔ اور آج بھی آپ چاہیے عرب ملکوں میں، عرب میں یہی دستور ہے، جس کی شادی ہوگی وہ انتظام کرے گا۔ ہمارے یہاں کے ٹٹوؤں کی طرح نہیں، نکاح بنائے بیٹھے ہیں، سسرال سے گاڑی آئے گی، بھائی میں تو کسی ایسی جگہ شادی کروں گا جو مضبوط لوگ، بھیک مانگ لے کٹورا لے کے، وہ اچھا رہے گا بجائے اس کے۔ سسرال پر امید ہے، نربھر ہے، آس لگائے بیٹھے ہیں کسی اچھے خاندان میں ہو جائے، کم سے کم I-10 تو ملے۔ ارے یہ زندگی ہے، یہ ذلت کا توق ہے، اسے آپ عزت کے ساتھ اپنے گلے میں پہن کر عزت اور جھوٹی شان و شوکت کا ڈنڈورا پیٹتے پھر رہے ہیں۔ سچائی یہ ہے کہ یہ ظالمانہ کردار ہے۔ اگر آپ اس پر باقی رہے، آپ ہو یا میں یا کوئی انسان ہو، جب تک ہم اس پر باقی رہیں گے اس وقت تک معاشرے سے فسادات ختم نہیں کیے جا سکتے۔ اس لیے نکاح سنت کے مطابق ہے۔ اس پورے واقعے میں حضور نے کسی بچولیے کا انتظام کیا؟ جاؤ بھائی میری بیٹی کے نکاح کا مسئلہ ہے، علی سے بات کرو،
ہاں ایگزامپل کے طور پر میں یہ بات رکھ سکتا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ بیچ میں کسی کو رکھا نہیں جا سکتا، ایک بڑوں کے واسطے سے بات چلائی جاتی ہے۔ حضور کے نکاح میں، حضور کے ایک نکاح میں ایسا بھی ہوا ہے، ایک خاتون نے جا کر کے بات کی، لیکن وہ صرف بات تھی، بتنگڑ نہیں تھا، بات کی حد تک کا مسئلہ تھا۔ بھائی اب تو باقاعدہ ڈیلنگ ہوتی ہے، نکاح سے پہلے نکاح میں ملنے والی کار گاڑیاں لینے کے لیے لڑکے کا باپ بڑی ٹھاٹ باٹ اور شان و شوکت کے ساتھ شو روم جاتا ہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ایک عزت دار انسان کو زندہ درگور ہو جانا چاہیے یہ عمل کرنے سے پہلے، کس منہ کے ساتھ وہ یہ خیرات لے جاتا ہے۔ لوگ جاتے ہیں شان سے، اب تو بہت کچھ چل رہا ہے، اس کے ذکر کرنے کا موقع نہیں ہے۔ میرے بھائی نکاح کو آسان بنائیے، نکاح کو مشکلات سے نکالیے، نکاح آسان ہوگا، زنا مشکل ہوگا۔ زنا جو بدترین جرم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ظہر الربا والزنا فی قریۃ فقد احلوا انفسهم عذاب اللہ۔ حضور فرماتے ہیں جس بستی میں زنا اور سود پایا جاتا ہے وہاں اللہ کا عذاب آنے کے قریب۔ کاروباری مال ہے نا، سب مرے پھر رہے ہیں، کسی کے پاس کاروبار نہیں ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے اور بنیادی حالات اور بنیادی شکل یہی ہے کہ ہمارے یہاں نکاح مشکل ہے، زنا آسان ہے۔ ہم نے تقلید کی ہے یورپ کی، ہم نے تقلید کی ہے ان مغربی ظالموں کی، ان مغربی افکار کے مالک انسانوں کی جن کا اپنا سماج کوئی نہیں، اپنی تہذیب کوئی نہیں، اپنا کلچر کوئی نہیں۔ ارے ہم اسلام کے ماننے والے ہیں، شریعت کے علم بردار ہیں، محمد الرسول اللہ کے غلام ہیں۔ ہمارے نبی نے اپنی بیٹیوں کے نکاح کر کے بتائے ہیں، فزیکل بھی تعلیمات رسول میں ہے، پریکٹیکل بھی عمل رسول میں ہے، پھر ہم کسی اور کو کیوں دیکھتے ہیں؟ اور یہ کام کرنا بہت آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ آپ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں وہ عزم کر لیں انشاءاللہ ہم اپنے بچوں کا نکاح سنت کے مطابق کریں گے، امید ہے انشاءاللہ آپ کے بدلنے سے صرف آپ ہی نہیں بدلیں گے، ایک سماج بدلے گا، ایک معاشرہ بدلے گا۔ اور مستورات یہاں آئی ہے، میں تفصیل سے گفتگو کرتا اس پر کہ رشتہ طے ہوتا ہے اس وقت جو سب چل رہا ہوتا ہے، شریعت مطہرہ نے جن چیزوں کو کوٹ کیا، بیان کیا، وہ ہے ولی مالیا، ولی جمالیا، ولی حسبیا، ولی دینیا، بس بھی ذاتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو کوٹ کیا اور عرض کیا، آپ نے فرمایا جب تم کسی خاتون کو دیکھو نکاح کے لیے، کسی لڑکی کا آپ سلیکشن کرنا چاہتے ہیں اپنے بچے کے لیے، اس کی بیوی بنانے کے لیے، تو 4 چیزیں دیکھو، مال دیکھو، جمال دیکھو، خاندان دیکھو، دین دیکھو۔ لیکن آپ نے فرمایا پگ پر بھی ذاتی تھی، دیکھنی تو 4 چیزیں ہیں لیکن فوقیت، بڑھوتری اور برتری دین کو دیکھو۔ یعنی اگر اس بچی میں دین کے ساتھ بقیہ تینوں چیزیں پائی جائیں تو قبول، ایکسپٹ کیجیے، آپ کی قسمت۔ لیکن اگر وہ تینوں چیزیں نہیں ہیں اور بچی دیندار ہے تو ہرگز ان 3 چیزوں کو مت دیکھیے بلکہ دین کو مقدم رکھیے۔ بڑے مسائل ہوتے ہیں، ساس بھی بڑی شکایت کر رہی ہوتی ہے، سسر صاحب بھی بڑی شکایت کر رہے ہوتے ہیں، حضرت ہمارا بچہ تو بہت اچھا ہے، بس وہ آئی ہے نا پتہ نہ کیسے باپ کی، ڈائن ہے ڈائن۔ ارے آپ نے تو دیکھی تھی ڈائن، یا تو اپاچی لے لیتے یا ڈائن لے لیتے، ایک اپاچی کے ساتھ تو ڈائن ہی ملے گی، اپاچی کے ساتھ فاطمہ بنت محمد تو ملنے، فاطمہ بنت عمر اور فاطمہ بنت محمد جیسا کردار ادا کرنے والی بچیاں تو ملنے گی۔ اس کے لیے تو آپ نے جو خاکہ سجایا ہے آپ کو ملا، اس لیے نکاح میں ساتھ کوشش کیجیے کہ رشتہ داری آپ خود طے کریں۔ میں بہت آسانی کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، بالکل ایسا نہیں کرتے
تو دیندار لوگوں کو اپنی شادیوں کے بیچ میں لائیے تاکہ وہ آپ کے معاملات طے کریں. یہاں سے ابتدا ہوتی ہے. آپ کا بچہ ہے، سامنے والے کی بچی ہے، کوشش کریں کہ بچہ اور بچی ایک دوسرے کو دیکھ لیں نکاح سے پہلے. لیکن یہ دکھانا ہمارے ہندو بھائیوں کی رسم کے مطابق نہیں ہونا چاہیے. باقاعدہ اپوائنٹمنٹ لی جائے گی، ادھر لڑکا بیٹھے گا، ادھر لڑکی بیٹھے گی، بیچ میں گلدستے ہوں گے، یہ زنا ہو رہا ہے، یہ دکھایا نہیں جا رہا ہے. اس کے لیے تو کچھ ایسا انتظام کیا جائے کہ لڑکے کو پتا بھی نہ چلے اور وہ دیکھ بھی لے. اس کا ایک ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں ایک عالم کے حوالے سے. ایک عالم کی شادی ہوئی. شادی سے پہلے اس کے باپ نے اس سے کہا کل صبح ہمارے دوست کے یہاں تم کو ناشتہ کرنا. باپ بھی علماء کی صف کا ایک آدمی جس کی شادی ہو رہی ہے وہ بھی عالم ہو. تو باپ اپنے بیٹے کو، اور وہ جس کی بیٹی ہے وہ امیر صاحب، تو وہ اپنے بیٹے کو لے کر کے گئے اور ناشتے پر وہ بچی آئی ناشتہ لے کر جس کی اس لڑکے سے رشتے داری طے ہوتی ہے. ظاہر ہے کہ لڑکی سامنے آئے گی تو انسانی فطرت کی بنیاد پر نکاح کا جانا ہوگا، یہ نہیں چیزیں. چنانچہ ان عالم صاحب کو اس طرح سے کہ وہ آئی اور اسے ناشتہ رکھا، کچھ دیر وہ کھڑی رہی. عالم صاحب نے یقینی طور پر دیکھا ہوگا، فطرت انسانی ہے. اس کے بعد یہ دونوں باپ بیٹے گھر آ گئے. اب اس عالم کی بہن نے اس عالم سے بتایا تمہارا رشتہ طے ہو گیا. بولے کون؟ کہ کل جہاں ناشتہ کر کے آئے تھے. اس کے دماغ کی بتی جلی. ہاں دیکھی تو بھائی. تو ایسا کچھ نظام مرتب کیا جائے کہ لڑکے کو پہلے سے حالات کا علم بھی نہ ہو اور بچہ بچی کو دیکھ لے تاکہ وہ کل آپ پر کسی قسم کا الزام عائد نہ کر سکے. اور اچھی بات تو یہ ہے کہ آپ اپنے ماں باپ پر اعتماد کیجئے. کسی کے ماں باپ کبھی اولاد کے لیے برا نہیں کرتے. باقی اگر دیکھنا چاہتے ہیں ایک نظر دیکھنے کی اجازت ہے، لیکن نظر کی تشریح میں نے کر دی ہے. کہیں ایسا نہ ہو یہ انداز ہو تو وہ باری پڑ جائے. یہ بالکل شریعت کے خلاف. اس سے آگے بڑھ کر سلسلہ آتا ہے انگیجمنٹ کا. ہاں جی کب آنا ہے، کیوں آنا ہے، وہ انگوٹھی لے گی. بغیر انگوٹھی کے بھی رشتے ہوتے ہیں بھائی. بغیر انگوٹھی کے بھی رشتے ہوتے ہیں. حضرت شیخ الحدیث صاحب مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ فضائل اعمال جن کے ہم لوگ پڑھتے ہیں، ان کے حالات میں ان کی دو بچیاں، ایک تو آئی تھی تبلیغی جماعت کے دوسرے حضرت جی حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نکاح میں، اور دوسری بیٹی آئی تھی حضرت جی مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نکاح میں. اور معلوم ہے نکاح کیسے ہوا تھا؟ حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سہارنپور تشریف لائے اور حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی سہارنپور تشریف لے گئے. یہ دونوں بزرگ وہاں پہنچے ہوئے تھے، کوئی تبلیغی اجتماع تھا. حضرت شیخ الحدیث صاحب کو اطلاع ملی، تو اطلاع ملنے پر حضرت نے اپنے گھر میں اطلاع دی کہ دونوں بزرگ آ رہے ہیں میرے اور ان بچیوں کا نکاح ہوگا. حضرت کی اہلیہ نے، مولانا زکریا صاحب کی اہلیہ نے فرمایا اگر پہلے سے بتا دیتے تو میں اپنی بچیوں کا ایک سوٹ بنا دیتی، ایک جوڑا بنا دیا ہوتا. حضرت نے فرمایا مجھے معلوم نہیں تھا یہ بغیر کپڑے کے. یہ طنز تھا. نکاح میں سادگی آپ دیکھیے کس قدر ہے کہ ادھر حضرت نے اطلاع دی اور ادھر عصر کی نماز کے بعد نکاح ہو گیا اور رخصتی ہو گئی. پتا نہیں اتنے بڑے لوگ، ان کا اتنا بڑا بننا، اس کے پیچھے بنیادی راز یہ تھا شریعت پر عمل ہے. تو کوشش کیجئے کہ آپ اپنے بیٹے کے رشتے کے طے کرنے کے سلسلے میں یا بچی کے رشتے کے طے کرنے کے سلسلے میں براہ راست خود شریک ہو. اور اگر بیچ میں آپ کسی کو ڈالتے ہیں تو وہ دیندار افراد ہو، نیک ہو، صالح ہو، علماء ہو تو بہت اچھا. اس کے بعد آج کب آنا؟ نہیں، کبھی بھی نہیں آنا. رشتہ طے ہو گیا، بس بتائیے نکاح کب ہونا ہے. نکاح ہونا ہے، نکاح کرنے کے لیے وقت متعین ہو جائے. پھر نکاح کرنے کے سلسلے میں بنیادی طور پر چند چیزوں کا بہت خاص خیال رکھیے. نکاح کرنا ہے تو نکاح کرنا سنت ہے، ایک سنت. نکاح مسجد میں کرنا سنت، دو سنت. نکاح مجمع میں کرنا سنت ہے، ایک سنت. کسی کو کہو مسجد میں نکاح کرو، کہتا جی روز روز تھوڑا ہی ہوتا ہے حضرت نکاح.
ہاں جیسے نکاح روز روز نہیں ہوتا اور مسجد میں نکاح کرنا سنت ہے، اسٹیج پر نکاح کرنے کا موقع بھی ایک بار ملے گا، ٹھیک اسی طرح مسجد میں نکاح کرنے کی سنت بھی ایک ہی بار زندہ کرنے کا موقع، یا یہ لے لو یا وہ لے لو، ایک ہی چیز آتا ہے۔ آج کل تو نکاح پڑھانے کو مسجدوں کا رواج ہی نہیں رہا، حالانکہ حدیث میں صراحت کے ساتھ حکم ملتا ہے اعلنوا هذا النکاح واجعلوه في المساجد، نکاحوں کا اعلان کرو اور نکاح مسجد میں کرو۔ کون کرے مسجد میں؟ میں نے اپنے یہاں مسجد میں یہ اصول بنایا ہوا ہے کہ میں مسجد کے علاوہ نکاح نہیں پڑھاتا، الحمدللہ کہیں نہیں جاتا، مجھ سے کوئی نکاح بھی نہیں پڑھواتا، سچی بتا رہا ہوں، کوئی نہیں پڑھواتا۔ چھٹا سال مجھے وہاں چل رہا ہے اور تھوڑے سے نکاح میں نے پڑھا ہے، بہت تھوڑے سے، میں خود نکاح ان کی تعداد کو نہیں بتا سکتا میں کتنے ہیں، لیکن بہت تھوڑے سے نکاح میں نے پڑھا ہے، کوئی آتا ہی، اور جو آوے بالکل ڈاؤن کوالٹی کے لوگ آتے ہیں۔ نکاح پڑھانے کے بعد وہ لفافہ دیتے ہیں مجھے یقین ہوتا ہے یہ غریب لوگ وہی ہوتا ہے 251، ان 251 کا ذکر نہیں کر رہا ہوں، اس کا ذکر کر رہا ہوں کہ مسجد میں وہ آتا ہے جو غریب ہوتا ہے، مالدار مسجد میں آنے کو پسند ہوتا ہے، شان رکھتی ہے۔ اسٹیج پر نکاح ہوتے ہیں، جوان بچیاں ویڈیو کیمرے میں ان کی تصاویر قید ہو رہی ہیں، ابھی وہ جیجا بنا نہیں ہے، اس کے گلے میں ہاتھ ڈال کے تصویر کشی ہو رہی ہوتی ہے، بوڑھوں کے کیا، جوانوں کے کیا، مردوں کے کیا، عورتوں کے کیا، اور تو اور امام صاحب نہیں بچتے ان کی ویڈیو بن رہی ہوتی ہے۔ حضرت آج کچھ نہ کہو، آج ہی کا تو دن ہے لٹ بجنے کا آپ کا، بار بار تھوڑی غلطی کریں گے آپ کی۔ حضرت دیکھنا خوشی کا موقع کبھی کبھی آتا ہے، اور اگر کوئی بیچارہ دین کی بات، یا تم دیکھو ماحول خراب مت کرو، حضور کا دین کوئی پیش کرتا ہے، آپ کہتے ہیں ماحول خراب، میں قسم کھا کے یہ بات کہتا ہوں اگر کسی نے دین کی بات بتانے پر یہ جملہ کہا آپ ماحول خراب نہ کیجیے، کفر میں چلا گیا، ایمان سے باہر ہو چکا ہے۔ محمد کے دین کا مذاق اڑا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے نکاح کو آسان بنا، مسجدوں میں نکاح کی، اس سے آگے آئے مہر کی ادائیگی کا ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ مہر جب نکاح ہو رہا ہوتا ہے نا تو بہت سارے مفتی ہوتے ہیں، امام صاحب نے پوچھا ہاں جی مہر شرع پیغمبری، جیسے جماعت میں نام لکھوا رہا، دوسرا کہتا ہے میں نے بات بھی، تم کیا لگتے ہو کہ لڑکی، ہم لڑکی والوں کی طرف سے ہیں، ہو کیا نہیں ہے، کچھ نہیں، ایسے چاول کھانے آ گئے تھے، تو تم کیوں بول رہے ہو بھائی، چاول کھانے پہ اتنی دادا گیری، میں نے بات بھی نہ ہو بیچارے کا جواب۔ حضور پاک علیہ السلام نے مہر فاطمی باندھا، مہر فاطمی کی جو مقدار ہے یعنی کثیر مہر آپ نے باندھا ہے، اس کی تفصیل بیان کرنے کا اس وقت موقع نہیں ہے کہ حضور نے کس کس موقع پر کتنے مہر باندھے ہیں، وہ اپنی جگہ ہے لیکن ایک اصول ذہن میں رکھیے اور اس اصول کے مطابق کام کیجیے۔ حضور کی زندگی میں دونوں طرح کے مہر ملتے ہیں، زیادہ بھی ملتا ہے کم بھی ملتا ہے۔ اب ہمارے لیے راہ اعتدال یہ ہے، بیچ کا صحیح راستہ یہ ہے، ہم لڑکے کی حیثیت دیکھیں، تنخواہ تو ہے 8,000، سیلری ملتی ہے 8,000، مہر باندھی ہے 50,000 کی، اس کا تو دادا جی بھی ادا نہیں کر پائیں گے بیچارے۔ اچھا مسئلہ یہ کہ لوگ ادائیگی کی نیت سے باندھتے ہی نہیں، معاف کروا لیں گے، اور وہ آپ نے دیکھا ہوگا ایک ڈرامہ ہوتا ہے، بڑے میاں مر گئے اور بڑھیا عزت میں بیٹھنے کو اب بلاتے، خالہ جلدی آؤ، دادی جلدی آؤ، ہاں دیکھنا جنازہ لے جا رہے ہیں، اب تو مہر معاف کر دو۔ یہ مہر معاف کرنے کا کون سا اسٹائل ہے بھائی؟ وہ تو چلا گیا، میں معافی کرانی تھی تو وہ کرا تھا، اسے تو لے گیا اسرائیل، اب معاف کون کرا رہا ہے؟ یہ آس پاس کے جو پڑوسی ہیں مہر معاف کرا رہا ہے۔ اب وہ بیچاری شوہر کے صدمے میں ہے، اس کے غم سے نڈھال ہے، اسے فکر ہے اس بات کی کہیں میرے مہر معاف نہ کرنے کی وجہ سے قبر میں اس پہ ڈنڈا نہ بجے، اس لیے وہ دل کی مجبوریوں کے ساتھ باقی ناخواستہ مہر معاف کرتی ہے۔ خوشی میں معاف کرا کے دکھاؤ نا، ہم مانیں، موڈ ایپسیٹ نہ ہو، بالکل صحیح سلامت خوشیوں بھرا موڈ ہو، پھر معاف کرا۔ بولے بیگم مہر معاف کر دو، میں کیوں معاف کروں؟ نیا پھول لینا ہے، پیسے دو جلدی سے، ایسے معاف کر کے دکھاؤ نا۔ عجیب کنڈیشن ہوتی ہے، حالات نازک بنائے جاتے ہیں، ماحول بنایا جاتا ہے،
شریعت بتائی جاتی ہے، گھیرے باندھے جاتے ہیں، پرانے بڑے بوڑھوں کی مثال دی جاتی ہے، مہر معاف نہیں ہوتا، نہیں ہوتا، نہیں ہوتا، مہر دینا پڑے گا۔ جو بغیر مہر دیے دنیا سے جائے گا قیامت میں نیکیوں کے ذریعے مہر کی ادائیگی کرنی پڑے گی۔ کھیل بنایا مہر کو، اس لیے مہر اتنی باندھی جائے جتنا مہر بچہ ادا کر سکے، اس کے لیے علماء کی خدمت ہے۔ آئیے پوچھئے، یہ آپ کو بتائیں گے کتنا مہر اقل ہے اور کتنا مہر اکثر ہے، کتنا زیادہ ہے کتنا کم ہے، ان سے پوچھئے اور بچے کی حیثیت کے مطابق مہر باندھنے کی کوشش کیجیے۔ اگر بچے کی صلاحیت اچھی ہے، کاروبار اچھا ہے، ادائیگی کر سکتا ہے تو 1 لاکھ باندھیے، 2 باندھیے، 5 باندھیے، 10 لاکھ باندھیے، محترم پورا لال دروازہ مہر میں دے ڈالیے، کون منع کرتا ہے؟ لیکن اگر اس کی پوزیشن ایسی ہے اور اگر اس بیچارے کی نہیں ہے تو اس کی پوزیشن کے اعتبار سے مہر آپ باندھیے تاکہ وہ بڑھ وقت ادا کرے۔ اللہ جزائے خیر دے میوات کے لوگوں کو، میوات ایک مرتبہ نکاح پڑھانے کے لیے جانا ہوا، اللہ بہت اچھا رکھے میواتیوں کو، ان کا ایک عمل بہت پسند آیا، ادھر نکاح ہوتا ہے ادھر فوراً مہر کی ادائیگی ہو جاتی ہے، لاوئی کیا لایا مہر میں، اور ان کے حساب بہت اچھا ہے، آپ بھی اپنائیے، ان سے تقلید کیجیے، اچھی چیز مل جائے کیا برائی۔ کیا ان کے یہاں جو زیور چڑھایا جاتا ہے نا، ہم چڑھاتے ہیں زیور، یہ بہو کے کنڈل ہیں، یہ شیمپل ہیں، یہ نتھنی ہے، ہتھنی کی نتھنی ہے، یہ جو ہے چڑھانے خام، ارے چڑھانا نہیں ہے، اسی کو مہر میں دے دیجیے، سونے کی شکل میں، زیورات کی شکل میں، بچی پر سونا چلا بھی گیا اور ساتھ میں یہ کہ مہر بھی ادا ہو گئی، نہ بچے پر کوئی زور رہا اور نہ بچی پر کوئی زور رہا۔ اب رخصتی ہے، مہر کی ادائیگی، مہر کی بدھائی کے لیے ایک کمپرومائز آپ اور ضرور کوشش کیجئے کہ وہ چلے، آپ ہو، آپ کا سمدھی ہو، تیسرا کوئی نہ ہو بیچ میں۔ یہ جو محلے کے مفتی ہوتے ہیں نا، ان کو کنارے کرو، بیٹھو ادھر، تمہاری بات نہیں، ہمارا رشتہ دار ہے، ہم اس سے رشتہ داری کر رہے ہیں، جی بھائی صاحب آپ بتائیے کیا چاہتے ہیں؟ وہ کہتا ہے بھائی جان جو آپ چاہتے ہیں، نہیں آپ بتا دیں۔ اس نے کہا 10,000، میری رائے 15 کی تھی، اب دونوں کمپرومائز کر لیجیے، آپ کی 15 ہے، اس کی 10 ہے، بیچ میں آ جائیے، 12.5 باندھ دیجیے، کچھ آپ سرکیے کچھ وہ سرکے۔ رشتہ داری بنانی ہے نا بھائی، بنیاد آپ اس لیے ڈالیں تاکہ رشتہ داری کا بندھن چل سکے۔ 100 سال کی بنیاد پڑ رہی ہے، ایسا نہیں کہ آج بچی بیچ کے کل آپ کو واپس منگائیں، رشتہ داری کو رشتہ داری کے آئینے پہ چلائیں۔ اور آگے چلیں، نکاح ہو رہا ہے، نکاح کے سلسلے میں یہ سب تو خرافات ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے، ویڈیو ہے، تصویر کشی ہے، ان کی تو کوئی اجازت ہی نہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ بچی والے کو کھانے کا انتظام کرنا، تو یہ بالکل ثابت نہیں ہے۔ میں نے واقعہ آپ کے سامنے پیش کیا، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے انتظام کیا، معلوم یہ ہوا لڑکے والا انتظام کرے، بارات کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے بھائی، کوئی تصور نہیں ہے، کوئی بھی تصور نہیں ہے بارات۔ اس لیے جہاں تک ہو سکے، میں نہیں کہتا آپ سے آج ہی جنید بغدادی بن جائیے، لیکن اتنا ضرور کہوں گا جہاں تک بچ سکتے ہو بچنے کی کوشش کیجیے۔ اس کے بعد رخصتی کا مسئلہ آتا ہے، تو ہر علاقے میں مختلف رسم ہوتی ہے، بچی کو رخصت کرنا ہے، اب گاڑی میں بیٹھنی ہے، ڈولی میں بیٹھنی ہے، ماما کو بلاؤ، ماما کو، ماما بٹھاوے گا، ماما کے بٹھاوے گا، ماما سے تو پڑتا ہے، بچی جوان ہے، بالغ ہے، ہر جگہ کی الگ الگ ریت ہے کہ خالو پکڑ کے بٹھاتے ہیں، جس نے اس خالو کا اس بھانجی کو ہاتھ لگانا بھی حرام، تو اس کو اٹھا کر کے ڈولی میں رکھوانے کی بات کرتے ہیں، کل اجازت نہیں۔ بھلا جس شریعت میں غیر محرم کو دیکھنا حرام قرار دیا گیا ہو، ہاتھ لگا چھو کر کے اس کو دوسری جگہ پکڑ کر بٹھانے کی اجازت کیسے دی جا سکتی ہے؟ اب وہ کسی اور کی امانت آپ کے گھر سے نکل چکی ہے، اب اس کے شوہر کو مکمل اختیار ہو چکا ہے، اور جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ باپ ہوں کیا دوں، میری بیٹی ہے، ایسے تو میں خالی ودا نہیں کر سکتا، دینے کا شوق ہے نا، آپ کی کمپنی چل رہی ہے کیا ریلائنس جیو کی طرح، دینے کا بہت شوق ہے، رجواڑا نام کرنا چاہتے ہیں اپنی بیٹی کے تو میراث دیجیے، بہت شوق ہے بھیا کو، بہن کو اپاچی دینے کا،
باپ مر جائے گا تو میراث دے دینا، اپاچی سے زیادہ ہوگی، تو بھی گناہ سے بچے گا، بہن بھی گناہ سے بچے گا۔ میراث دینے کا رواج ہی ختم۔ عوام تو عوام خواص بھی نہیں دیتے، بڑے لمبے چوڑے جبے قبے کے مالک حضرت جی کالے ناگ کی طرح سانپ کی شکل میں میراث کے مال پر باقاعدہ جمے رہتے ہیں اور میراث کے مال سے ایک پائی نہیں دیتے۔ کتنی بہنیں ہیں جو بیچاری سسکیاں لے رہی، کتنے بھائی ہیں جنہوں نے میراث دی۔ دینے کا شوق ہے تو بہن کو باپ کی جائیداد سے حصہ دیجیے۔ دینے کا شوق ہے، آپ ایک باپ ہیں، اپنی زندگی میں بیٹی کے لیے حصہ منتقل کیجیے۔ یہ لاگ لپیٹ کے سلسلے بند کیجیے کہ آپ کے بیٹے میرے بچے بہت اچھے ہیں، میں نہیں چاہتا کہ میرے بچوں میں کچھ انتشار ہو۔ آپ تو یہ نہیں چاہتے کہ آپ کے بچوں میں انتشار ہو، لیکن آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد یہ بچے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جائیں گے، ایک مکان بنے گا۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ باقاعدہ ڈیوائڈیشن کیجئے، ڈیوائڈ کیجئے۔ اگر آپ اپنے بچوں کے درمیان مواخات اور محبت کو قائم اور باقی رکھنا چاہتے ہیں، اس لیے میرے بھائی بہت مختصر کر رہا ہوں آپ کو، یہ بے ترتیب سی چند باتیں تھیں جو نکاح کے عنوان پر میں نے عرض کی۔ نکاح سنت کے مطابق کیجیے، نکاح سنت کے مطابق کیجیے، اور نکاح کو آسان اتنا بنائیے کہ اللہ اللہ دین آپ کے پیش نظر ہو۔ خالی دو باتیں بتا کے بات ختم کرتا ہوں۔ ایک بہت بڑے تابعی گزرے ہیں سیدنا سعید بن المسیب رحمۃ اللہ، ان کے حالات میں لکھا ہے کہ 40 سال تک تکبیر اولا کے ساتھ انہوں نے نماز پڑھی۔ کتنے سال تک؟ وہ خود فرماتے ہیں میں نے مسجد نبوی میں 40 سال تک کسی نمازی کی پشت کبھی نہیں دیکھی۔ 40 سال تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھنا آسان عمل نہیں ہے۔ ان کی بیٹی تھی اور وہ مسجد نبوی میں درس حدیث کے استاد تھے، اور زمانے کا حاکم تھا ملک عبد الملک ابن مروان۔ اس نے اپنے بیٹے کا رشتہ حضرت کی بیٹی کے لیے بھیجا۔ بادشاہ کے گھر سے انگیجمنٹ کے لیے آفر آ رہا ہے، قبول کرنا چاہیے تھا کہ نہیں کرنا چاہیے تھا؟ آپ کے میرے حساب سے تو قبول کرنا چاہیے تھا۔ حضرت نے فرمایا نہیں، بادشاہ کے رشتے کو ٹھکرا دیا۔ زمانہ گزرا، حضرت جہاں حدیث پڑھاتے تھے وہاں ایک بیچارہ غریب طالب علم پڑھنے آتا تھا۔ اچانک ایسا ہوا کہ ایک ہفتے تک وہ اللہ کا بندہ پڑھنے نہیں آیا، اور ایک ہفتے کے بعد جب وہ آیا تو حضرت نے اس سے پوچھا ارے کہاں تھے آپ؟ وہ کہنے لگا حضرت میری بیوی کا انتقال ہو گیا تھا، اس کی تجہیز و تکفین میں لگا، مہمانوں کی آمد تھی۔ اچھا جی۔ تو کچھ وقفے کے بعد حضرت نے اس سے پوچھا تم نے دوسری شادی کا سوچا؟ اس نے کہا حضرت مجھ سے کون کرے گا، میری تو بیوی بن چکی، ہمارے یہاں تو عیب ہے نہیں، کسی کی بیوی بن جائے تو اس سے کوئی نکاح نہیں کرے گا، اسے کوئی بیٹی نہیں دے گا اپنی۔ ارے یہ تو دعاجہ ہے، ہمارے یہاں جملہ استعمال ہوتا ہے، آپ کے پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، یہ اس کی تو بیوی مر چکی ہے، تو اس کی بیوی مرنا کیا اس بیچارے کی اپنی غلطی ہے؟ ہرگز نہیں، اللہ کا امر تھا، اللہ کی منشا تھی، اللہ کا نظام تھا، اللہ کی بنائی تقدیر تھی، جیسا اللہ نے چاہا ویسا ہو گیا۔ وہ کہنے لگا حضرت میرے ساتھ کون کرے گا؟ کوئی نہیں کرے گا۔ حضرت نے فرمایا اگر کوئی کرے تو قبول کرو گے؟ کہا جی بالکل کروں گا۔ حضرت نے فرمایا آج اور اپنی بیٹی کا نکاح بغیر کسی انگیجمنٹ کے اسی مجلس میں اس اپنے شاگرد کے ساتھ کر دیا۔ یہ وہ بیٹی ہے جس کے لیے رشتہ آیا تھا بادشاہ کے گھر سے، آپ اپنی بچی شاہی محل میں دے دیجیے۔ حضرت نے فرمایا نہیں، میری بیٹی کو جہاں سکون ملے گا وہ رشتہ میں تلاش کر رہا ہوں، جب مل جائے گا۔ حضرت کو وہ بچہ مل گیا۔ یہ وہ تھا جس کی بیوی جا چکی تھی، اور جن کی بیویاں چلی جاتی ہیں ان کو شادیاں کرنی چاہیے۔ یہ مستقل ایک عنوان ہے، کبھی موقع ملا تو اس پر بات کریں گے انشاءاللہ، یہ الگ ٹاپک۔ حضرت نے اس کے ساتھ نکاح کر دیا، اور پھر اس کی بیوی یعنی حضرت کی بیٹی اس کے گھر چلی گئی۔ حضرت کا مقام تو یہ، بیٹی کا مقام سنیے کیا ہے۔ وہ شوہر وہ حضرت کا شاگرد کہیں سے روٹیاں لائے، گھر میں باقا کا کچھ نہیں تھا، اور کچھ روٹیاں کھائی گئی اور کچھ بچا کے اس میں رکھنے کی کوشش کریں۔ اس
کہا بیوی سے رکھ دو. بیوی نے کہا کیوں؟ شام کے لیے. تو اس بیٹی نے اپنے باپ حضرت سعید ابن المسیب رحمۃ اللہ علیہ سے شکایت کی، ابا آپ نے کس یقین کے کچے انسان سے میرا نکاح کر دیا، وہ ایک وقت کھا کے دوسرے وقت اللہ پر بھروسہ نہیں کرتا، روٹی رکھوا رہا. کس باپ کی بیٹی ہے 40 سال تک تکبیر اولیٰ پڑھنا، اس لیے نکاح کو آسان بنائی، اتنی آسانی سے نکاح کر دیا. اور ایک پیغام یہاں مائیں بہنیں آئی ہیں، مستورات آئی ہیں ان کے لیے. آج کل بچیوں کی طرف سے ایک بڑا شکوہ سننے کو مل رہا ہے، خوب مل رہا ہے، ہم کسی ایسے سے شادی نہیں کریں گے جس کے چہرے پہ داڑھی ہو، ہمیں تو ایسے چاہیے جو دال چھلواتے ہو. دال چھلوانا یعنی داڑھی مٹانا یہ اپنا الگ جرم ہے، وہ اپنی جگہ، لیکن بچیوں کی طرف سے اس طرح کی ریکوائرمنٹ کا آنا کہ ہمیں داڑھی والے شوہر اچھے نہیں لگتے، اللہ کی قسم یہ تباہی ہے، ظلم ہے. اور ایسی بچی جس کا خیال یہ ہو وہ قیامت کی صبح تک اپنی سسرال میں خوشیوں بھری زندگی نہیں پا سکتی. نبی کی سنت کی توہین کر، تجھے نکاح نہیں کرنا الگ ہے، لیکن اللہ کی بندی یہ نہ کہ داڑھی والا اچھا نہیں لگتا. آؤ ایک نمونہ دیکھو، عہد صحابہ میں ملتا ہے، عہد رسول میں ملتا ہے. ایک کالے کلوٹے صحابی ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے، بڑے رنجیدہ تھے، بڑے افسردہ تھے، بڑے بے چین تھے. اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ہاں آپ نے پوچھا کیا بات ہے، بڑے بے چین ہو. یا رسول اللہ میرا نکاح کا مسئلہ ہے. آپ نے فرمایا پھر؟ جی کون کوئی اپنی بیٹی دیتا ہی نہیں، سب کہتے ہیں وہ بہت موٹے موٹے ہیں، کالا ہے اور عجیب شکل کا مالک ہے. تو حضور نے فرمایا اس زمانے میں مدینے میں جو سب سے ہائی اور سب سے بیسٹ کوالٹی کے حسن کی مالک خاتون تھی، صحابی کی بیٹی تھی. حضور نے فرمایا جاؤ ان صحابی کے گھر جاؤ اور کہنا اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دو. وہ گئے، دروازہ بجایا، وہ باہر آئے، انہوں نے اپنا عریضہ نامہ ان کے سامنے رکھا. انہوں نے کہا تم نے شکل دیکھی، آئینہ دیکھا، اتنے موٹے موٹے ہونٹ ہیں تمہارے. چلے آئے، کہاں تم، کہاں میری بیٹی، جاؤ یہاں سے، دوبارہ اس طرح کی حرکت مت کرنا. بیٹی اندر یہ قصہ اور ماجرا سن رہی، وہ صحابی چلے گئے. بیٹی نے کہا ابا کون تھا؟ کہا وہ فلاں آئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ حضور نے ان کو بھیجا ہے. بیٹی کہاں تم اور کہاں وہ؟ اللہ میری آپ کی سب کی بیٹیوں کو ایسا بنا. اس بیٹی نے کہا ابا آپ آنے والے کو دیکھتے ہیں، بھیجنے والے کو نہیں دیکھتے. آپ نے اس کو دیکھا ہے جو آیا ہے، آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ بھیجا کس نے ہے. ابا وہ محمد رسول اللہ کا بیٹا ہوا ہے، جلدی جائیے ورنہ حضور ناراض ہو جائیں. چنانچہ یہ صحابی دوڑے دوڑے گئے اور انہوں نے جا کر حضور کے دربار میں معذرت نامہ ظاہر کیا. اور پھر ان صحابی سے اس صحابیہ کا رشتہ ہوا، شادی ہوئی. اس عورت نے، اس اللہ کی بندی نے یہ کہا ابا یہ رسول اللہ کا سچا غلام ہے اور حضور کی غلامی کے صدقے میں ساری زندگی، بھلے ہی یہ بد شکل ہے، بھلے ہی اس کے پاس پرسنالٹی نہیں ہے، حسن نہیں ہے، اور اس کے ساتھ وہ باڈی اور وہ جسم نہیں ہے جو الگ دکھے، وہ پرسنالٹی نہیں ہے، ابا اس کو میرے آقا نے بھیجا ہے، میں اپنی ساری زندگی حضور کی غلامی کے صدقے اس کے ساتھ بتانے کے لیے تیار ہوں. اس لیے میری ماں اور بہنوں، اللہ کے واسطے جن بچیوں کا نکاح نہیں ہوا وہ اپنے سامنے صحابیات کو رکھے. سیرت عائشہ پڑھا کرو، سیرت فاطمہ پڑھا کرو، سیرت سمیہ، خدیجہ، حفصہ، صفیہ، جویریہ، میمونہ اور صحابیات کی ایک بڑی تعداد ہے، ان کی زندگیوں کو پڑھا کرو، تمہیں پتہ چلے گا نکاح میں کتنی آسانیاں اللہ نے. مضمون بہت باقی ہے، بہت باقی ہے، ابھی بہت کچھ باقی تھا، لیکن وقت کا تقاضا اور وقت کی نزاکت اس کی اجازت نہیں دیتی. بس ہم آج کی مجلس میں یہ کوشش کر لیں کہ انشاءاللہ العزیز یہ عزم، یہ ارادہ کر کے اٹھیں. اب تک ہم نے نکاح کے عنوان پر جو خرافات کی ہیں آج ہم ان سے سچی توبہ کرتے ہیں اور آئندہ کے لیے یہ عہد کرتے ہیں کہ انشاءاللہ العزیز ہم سادگی کے ساتھ سنت کے مطابق
اپنے بچوں کا اپنا یعنی جو شادی شدہ نہیں ہے یہاں وہ نکاح کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سنت و شریعت کے مطابق نکاح کی ادائیگی کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.